الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا فقد علمته وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس أبي القاسم بيده لينزلن عيسى ابن مريم إماما مقسطا وحكما عدلا وفي آخره لئن قام على قبره فقال يا محمد لأجيبنه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب و احترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات مجھ سے قبل مولانا عبد الواحد رسول نگری، مولانا حق نواز خالد، علامہ عبد الوفا توسیع دامت برکاتہم اور دیگر علماء کے مفصل خطابات سماعت فرما چکے ہیں۔ مجھے خود اس بات کی شدت سے احساس ہے کہ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، لیکن میں انشاءاللہ العزیز اپنی وسعت کی حد تک آپ حضرات کی خدمت میں آج کی نشست میں دو باتیں عرض کروں گا۔ نمبر 1، مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ نمبر 2، مماتیت کے حوصلے۔ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت اور مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے لیے جو منکرین حیات نے حوصلے بیان کیے ہیں ان کی وضاحت۔ میں نے بات کئی بار کہہ چکا ہوں کہ منکرین حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہی قرآن کریم کی آیت موجود ہے اور نہ ہی ذخیرہ احادیث میں سے حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور علماء اہل
سنت میں سے کسی کا سہارا ان کے دامن میں موجود ہے۔ اگر میری آج کی مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر کا کوئی منکر بیٹھا ہو تو میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کوئی مجھے آپ چٹ لکھ دیں، کوئی ایک آیت کریمہ لکھ دیں کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں حیات کا انکار ہو۔ نمبر 2، کوئی ایک حدیث مبارک لکھ دیں کہ جس حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں حیات کا انکار ہو۔ نمبر 3، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور 1400 سالہ علماء اہل سنت 1957 سے قبر کے علماء میں سے کسی ایک مستند سنی عالم کا حوالہ پیش کر دیں کہ جو قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا انکار کرے، اور اگر یہ نہ ہو تو دیوبند کی طرف نسبت رکھنے کی بنیاد پر میں گزارش کروں گا کہ علماء اکابرین علماء دیوبند میں سے کسی ایک کا نام لکھ دو کہ یہ اکابر علماء دیوبند میں سے وہ شخص ہے کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر کا انکار کیا۔ میں نے کتنی دلائل مقصد پیدا کر دی ہے۔ آپ قرآن پیش کر دو، حدیث پیش کر دو، صحابہ یا علماء متقدمین میں سے پیش کر دو، علماء دیوبند میں سے کسی ایک کا نام پیش کر دو، اس سے زیادہ دلائل کی وسعت میں آپ کی خدمت میں اور کیا پیش کر سکتا ہوں۔ باقی جہاں تک تعلق ہے گالیاں اور زبان درازی کا، مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب دامت برکاتہم، میں یقیناً یہ بات کہتا ہوں اس مسئلے پر مجھ سے بھی زیادہ حساس ہے، اور میں اس مسئلے پر مولانا شاہ نواز فاروقی دامت برکاتہم جیسے نوجوان خطیب کی عظمت کا قائل ہوں کہ آدمی کی داڑھی کے بال سفید نہ ہوں، آدمی کی داڑھی کے بال سیاہ ہوں اور نوجوان ہو، دلائل رکھتا ہو، زبان کی طاقت ہو اور نوجوانوں کے طبقے میں مقبول بھی ہو، اور پھر دلائل کی زبان استعمال کرے تو یہ اس دور میں واقعتاً عظمت کی بات ہے۔ اور میں اس مسئلے پہ ان کے ساتھ 100% متفق ہوں۔ ہمیں اپنی اسٹیٹ کی بات نہیں ہے، ہمیں نجی مجلس میں بھی گندی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ میں اس اسٹیٹ پر ہو تب بھی مخالف ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور اسٹیٹ ہو تب بھی مخالف ہوں۔ بہت سارے احباب نے زبان درازی کی ہے، میرے بارے میں کی ہے، مجھے کوئی گرا نہیں ہے۔ میرا دشمن اگر میری مدح کرے تو آپ کو شک پڑنا چاہیے کہ موقع کے موقف میں کوئی لچک آئی ہے یا گڑبڑ ضرور ہوئی ہے، اور اگر دشمن میری مذمت کرے تو آپ مجھے داد دیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا موقف دو ٹوک اور بے لچک۔ اس لیے ان گالیوں پر ہم الحمدللہ کوئی پریشان نہیں۔ وہ باتیں کی ہیں کہ جس کا انسان انسانیت کی دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ بریلوی بن کے بعض کتابیں اور کتابچے لکھے ہیں، بریلوی بن کے، اور مجھ تک بھی پہنچے ہیں۔ مجھے ساتھیوں نے گالی کتابچہ پہنچا ہے، مجھے حوالے سے کہا، میں نے کہا مجھے یہ بھی پتا ہے لکھا کس نے ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے چھپا کہاں سے، میرے علم میں ہے۔ جواب میں نے کہا جواب دیں گے جب وہ بندہ ظاہر ہوگا تو آئے گا کہ میں لکھنے والا ہوں۔ ایک آدمی کتابچہ لکھے اپنا نام بھی نہ لکھے، کتابچہ لکھے اور نسبت بریلویت کی طرف کرتے، کتابچہ لکھے اور ملنے کا پتہ بھی نہ لکھے، ایسے دوسرے آدمی کے کتابچے کا جواب کیا دیں گے؟ آدمی کم از کم بات جرأت اور غیرت کے ساتھ کرے۔ تو میں گندی زبان کا قطر قائل نہیں۔ آپ حضرات نے میری گزشتہ گجرانوالہ کا بیان بھی سنا ہے، میں نے 2 گھنٹے کے بیان میں 2 مولویوں کے جوابات دیے ہیں، اور میرا وقت ان کے ذمہ ہے کہ میرے ان دلائل کا جواب دیں۔ جہاں تک مناظروں کی باتیں ہیں، مجھے ہر روز کوئی نہ کوئی ساتھی فون کرتا ہے کہ کوئی تازہ مناظرہ، میں نے کہا ہے مناظرہ یہ کرکٹ میچ ہے، یہ ہر اتوار میں ضرور ہونا ہے۔ اصل میں جس بندے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اس کو قبول نہیں کرتا، وہ مناظرہ کی رٹ لگا کے اپنی اہمیت
حجت بنائیں گے اور ہمارے پاس ساتھی کے دن کو فن مناظرہ سے واقفیت نہیں ہے، وہ فوراً کہیں گے کہ مولانا مطالعہ مناظرہ۔ میں نے الحمدللہ گزشتہ ایک سال میں 3 سفر سعودیہ کی، ساتھی مجھے کہتے ہیں وہاں کو مناظرہ ہوا، میں نے کہا مجھے جہاں جانا ہے مناظرے کے لیے جانا ہے، سعودیہ کے لوگ مناظرے کے لیے جاتے ہیں۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ مناظرہ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں کوڑی کوڑی، یہ کوڑی اور ہوتی ہے، مناظرہ اور ہوتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کئی بار ریکارڈنگ کے ساتھ بات کہہ چکا ہوں کہ ہم مناظریوں کے قائل نہیں ہیں، ہم مرد ہیں مناظروں کے قائل ہیں۔ مناظریاں چھوڑو مناظرے کرو، مناظریاں چھوڑو اور مناظرے کرو۔ اور جب میں نے کئی مرتبہ یہ بات کی ہے کہ ابھی اگر ہم سے مناظرہ کرنا ہے تو اشتہاد شفتہ اوپر لکھا جاتا ہے مبلغ اشاعت و توحید و سنہ، میں نے کہا مبلغ نہیں مناظر لاؤ، تو دوستوں نے کہا جی ہمارے مناظر بھی ہیں، میں نے کہا امیر سے لکھوا کر لاؤ۔ میں نے عرض کیا اصل میں جو دوستوں کی فہرست میں حوصلہ جس نے وقت پہ آنا ہے، لیکن میں شروع میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اور یہ کوئی شرط ہے کہ امیر لکھ کر دے، مدرسہ جو بھی چاہے کر لے۔ میں نے کہا کئی بار تم سے کہا کہ کام میرے ہاتھ میں ہے، میں انشاءاللہ اپنے عنوان اور موقعوں پر جبل بہت سے مضبوط دلائل رکھتا ہوں۔ جب یہ بات میں نے کی ہے تمہارا امیر یا ناظم اعلیٰ آئے، کیا وہ مناظر نہیں ہے؟ میں نے کہا میرے علم میں ہے مناظر نہیں، وہ نہیں آ سکتا اپنا نمائندہ لائے، کہتے تو نمائندے کی شرط قرآن حدیث میں ہے۔ میں نے کہا قرآن حدیث میں شرط نہیں ہے، تمہارے جمعیت اشاعت و توحید و سنہ کے مرکزی امیر مولانا محمد طاہر پنجپیری کے حالات کے مشکل کتاب چھپی ہے، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری حیات و خدمات اور ان کی پرانی تحریک، مصنف کا نام ہے میاں محمد الیاس، پیش ادب ہے ابو معاویہ مولانا مفتی محمد ایاز، اور چھاپنے والے اشاعت اکیڈمی عبدالغنی پناہا، محلہ جنگی قصہ خانی پشاور۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 260 پہ مولانا طاہر پنجپیر کے حوالے سے لکھا ہے اصول و ضوابط کے نام، صفحہ نمبر 259 پہ اصول و ضوابط کی سرخی کان کی ہے، اور آگے نمبر 2 پہ لکھتے ہیں کسی مخالف فریق سے مناظرہ کی نوبت آئے تو صوبائی امیر کی اجازت ضروری ہوگی، کوئی جماعتی مبلغ بذات خود مناظرہ طے کرنے کا مجاز نہ ہو۔ یہ شرط تمہاری ہے یا ہماری ہے؟ بولیے ان کی ہے، یہ شرط کس کی ہے؟ اشاعت و توحید کی، کہ کوئی مبلغ بذات خود مناظرہ کرنے کا مجاز میں کیوں کہتا ہوں؟ اگر ان کے کسی مبلغ سے مناظرہ کیا اور وہ ہارا تو جماعت کے لیے ہمارا تو اصول ہے کہ جب تک امیر اجازت نہ دے مناظرہ ہوتے نہیں۔ یہ تو اشاعت و توحید کا مناظرہ تھا ہی، ہم سے مناظرہ کرتے تو پتہ چلتا۔ اور اس سے دلچسپ بات آپ کو سناؤں کہ اگر کوئی بندہ اشاعت و توحید کا مبلغ ہو اور اپنی جماعتی قیادت کی بات نہ مانے، وہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ صفحہ نمبر 22 کے تحریر کرتے ہیں، توجہ، کہتے ہیں جماعت کے نظم و رسولوں کی خلاف ورزی، جماعت کے نظم و رسولوں کی بات سمجھ آ رہی ہے؟ جماعت کے نظم و رسولوں کی خلاف ورزی اور اس کے نظم کو توڑنا محض یہ معنی نہیں رکھتا کہ آدمی نے ایک پارٹی یا تنظیم کے اصول اور نظم کی خلاف ورزی کی ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے فقط اپنے عقیدے میں جس کام کو اللہ کا کام سمجھا تھا اس کو جان بوجھ کر خراب کیا، اور یہ اللہ رسول کی نافرمانی کے مترادف ہوگا، اللہ رسول کی نافرمانی کے مترادف۔ اشاعت و توحید کی کتاب کہتی ہے اگر اشاعت کے مبلغ نے امیر کی اجازت کے بغیر مناظرہ کیا تو یہ اللہ رسول کی نافرمانی ہوگی۔ میں کہتا ہوں مناظرہ کرنا ہے امیر سے لکھوا لو تاکہ تم اللہ رسول کے نافرمان تو نہ بنو نا۔
نہیں بات سمجھ آئی؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ جن کو ہاتھ سمجھ آئی وہ ہاتھ کھڑے کرے. میں علماء کو قرآن نہیں کرتا ہوں، علماء کو میرا کہا کریں، میں اپنے جیسے بچوں سے کہتا ہوں تاکہ تمہاری تھوڑی سی اٹھان کے لگے نا. اتنی ٹھنڈ نہیں کہ بندہ چادر تو ہاتھ باہر کرے. دیکھو میں تمہارے سامنے کوئی میں سویٹر نہیں پایا، کوئی میں گرم چادر نہیں دی، اور یہ نہیں کہ ہم نے میرا آج کا معمول ہے. میں اللہ کا فضل و کرم اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں نے کئی بار دوستوں سے کہا کہ ناقص خوراکیں آدمی کو تباہ کرتی ہیں. آدمی خوراک ذمہ داروں والی رکھے تو آدمی اتنی جلدی خراب نہیں ہوتا. تو کیا سمجھ آئی؟ یہ تمام ایک مجلس سے وہ آپ نہ مہربانی کر کے خوراک کا نہ دو. ہماری گاڑی میں بیامد کا بادام نہیں ہے، ہماری گاڑی میں دیسی گھی ہے، ہماری گاڑی میں خالص شہد ہے. میرے اللہ کا کرم ہے ہم نے مسلک کو اپنے پیٹ کے ذریعے کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ ہم نے مسلک کو بحمد اللہ تعالی دین سمجھ کر بیان کیا. اور میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، کئی بار میں نے کہا، شاید آپ کے ذہن میں آئے، آپ کو یاد ہوگا میں نے گجرانوالہ میں کہا تھا ہمیں گالیاں دو بزرگوں کو نہ چھیڑنا. کہا تھا نا بزرگوں کو اگر تم نے چھیڑا تو میں وہ حوالے لاؤں گا کہ تم اس کو سنبھال نہیں سکو گے. میں آج یہ حوالہ محفوظ کر کے جا رہا ہوں، آج حوالہ محفوظ کر کے. میں اس بحث کو چھیڑتا نہیں، چھوڑے پھر آپ حضرات نے کہنا نہیں یہ ان کے علماء کے حوالے. میں نے آج پھر کہتا ہوں دلائل دو بڑے شوق سے دو، گالیاں مجھے نکالو بڑے شوق سے نکالو، پروپیگنڈا میرے خلاف کرو بڑے شوق سے کرو. میں تمہاری ذات کے ٹیچر نہیں اچھالوں گا، چاہے جائے کہ میں تمہارے اسلاف کی ذات کے ٹیچر اچھالوں، لیکن اگر میرے شعر کے خلاف بولو گے تو پھر میں تمہارے شعور کے حوالہ جات بھی تو پیش کر سکتا ہوں نا. اور عام کتب سے نہیں، تمہاری کتب سے انشاءاللہ. اللہ کرے میں نے کئی بار کہا تو مناظرہ کا شوق پورا کرو، لیکن مناظرہ امیر یا ناظم اعلیٰ سے لکھوا کر لاؤ. مجھے پتا چلے کہ تمہاری جماعت مناظرے کا شوق رکھتی ہے. اگر امیر اور ناظم اعلیٰ لکھ دیں تمہارا شوق پورا کر کے دن کو رات کے تارے نہ دکھا دیں تو پھر ہمارا نام بھی دیوبند نہیں. آج اصول سے بڑو توجہ. میں نے آج کی مجلس میں نعرے لگوا کر بیان نہیں کرنا. آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کبھی نہیں کہتا بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ، بات نہ سمجھ آئے تو استغفر اللہ. میں کبھی نہیں کہتا، کیوں؟ اگر میرے پاس دلائل ہیں تو میں انشاءاللہ 100 بندے جگا لوں گا انشاءاللہ. اگر میرے پاس دلائل ہیں تو میں بات سمجھا بھی لوں گا، اور میرے اللہ نے چاہا تو بات منوا بھی لوں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. میں نے عرض کیا تھا کہ میرے آج جلسے کا موضوع نمبر 1 حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ کیا ہے؟ بہت سے احباب اس مسئلے کو سمجھتے نہیں ہیں. نمبر 2 مماتیت کے ڈکوسلے. میں نے ڈکوسلہ کہا، دلیل نہیں کہا، کیونکہ مماتی کے پاس دلیل نہیں ہے، محض ڈکوسلے ہیں. اور ڈکوسلہ کبھی بظاہر کتنا وزنی ہوتا ہے کہ پڑھا لکھا بندہ اس ڈکوسلے کا جواب نہیں دے پاتا. میں عموماً اس کی مثال گجرانوالہ سے بڑھ دیا کرتا ہوں، لیکن آج گجرانوالہ کی مثال گجرانوالہ کے شہر میں دیتا ہوں. ایک گجرانوالہ کالج ہو، ایک ٹانگے والا نوجوان، بابا جی ٹانگے پر جا رہے ہیں، پیچھے سے نوجوان FSC کا اسٹوڈنٹ 1 to 5 موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہے، سائیکل کے پیچھے سے وہ جا رہا ہے. اچانک بابا جی نے اپنے ٹانگے گھوڑے کو دائیں طرف موڑا. نوجوان نے مشکل سے بریک مار کے موٹر سائیکل کو روکا، اور اس نوجوان نے غصے سے کہا کہ بابا جی اگر سچے پاس سے مڑنا تھی تو ہاتھ کاٹ کے اشارے دے دیں گے. گل غلط آتی ٹھیک آتی بول دے جاؤ نا، گل غلط ہے ٹھیک ہے کہ بابا جی سچے پاس سے مڑنا تھی تو ہاتھ دا. بابا آپ نے میرا پتر تینوں 2 گز لمبا بانس نہیں کسیا، تینوں 1 فٹ لمبا ہاتھ دے پہنا سی، تینوں 2.5 گز لمبا بانس نہیں کسیا، تینوں فٹ 1.5 فٹ لمبا ہاتھ دے پہنا سی. یہ بابے دلیل نہیں دیئے، بولنا دلیل نہیں دیئے. انپڑھ ڈکوسلہ مارتا ہے تو پھر FSC کا اسٹوڈنٹ بھی منہ اٹھا کر کھڑا ہے. کیوں؟ ڈکوسلے کا جواب تو مشکل ہوتا ہے نا. لیکن میں نے کہا وہ تو کالج کا نوجوان تھا،
دیوبند کے مدرسے کا ہم جیسا طالب علم تو نہیں تھا. اگر ہم جیسا طالب علم ہوتا ہم دلیل کا جواب بھی دیتے اور ڈھکوسلے کا جواب بھی دیتے. ہم جیسا طالب علم دیوبندی مدرسے کا ہوتا ہم کہتے بابا جی یہ مڑنا تو 3 گز کے لمبے بانس میں تھا, یہ 1 فٹ کا ہاتھ تو اشارہ ہے کہ 2 منٹ کے بعد 2 گز لمبے بانس میں مڑنا ہے. یہ 1 فٹ کا ہاتھ اشارہ ہے کہ 2 منٹ کے بعد 2 گز لمبے بانس میں مڑنا ہے. بابا جی ہم نے تو یہ کہا تھا کہ یہ جو تم نے 2 گز کا بانس تھوڑی دیر بعد موڑنا ہے تو تھوڑا سا اشارہ دے دیتے تاکہ ہمیں پتا چل جاتا کہ بابا جی کا بانس مڑ لگا ہے. اور ڈھکوسلے کا جواب آ گیا, لیکن یہ جواب تو دیوبندی مدرسے کے طالب دے گا. میں نے اس لیے کہا تیرے پاس دلیل نہیں ڈھکوسلا ہے, اور میں نے دلائل کے جواب بالکل میں نے جواب دلائل کے جواب میں نے نمبر وار گزشتہ بیان میں دے دیے تھے. میں نے یہ کہا تھا کہ تم نے یہ دلائل دیے, اس کا جواب یہ ہے. تم نے دلائل یہ دیے, ان کا جواب یہ ہے. میں نے حوالے دیے اور قرض چھوڑا. آج تک تم نے میرے ایک تفصیلی حوالے کو چیلنج نہیں کیا, اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک چیلنج بھی نہیں کر سکتے. میں نے احادیث امت کا اجماع پیش کیا, تم نے احادیث امت کے اجماع کو چیلنج نہیں کیا. میرے اللہ کو منظور ہوا تم قیامت تک پیش نہیں کر سکتے. آج میں مسئلہ حیات سمجھانے لگا ہوں, تو مسئلہ ممات سمجھا دے اور فیصلہ قوم پہ چھوڑ دے. قوم چاہے تو مسئلہ میرا سمجھ جائے تو اس مسئلے کو مانے, اور قوم تیرا مسئلہ سمجھے تو تیرے مسئلے کو مانے. میں تجھے گالیاں بھی نہیں دیتا اور تیری گالی کا جواب بھی نہیں دیتا. گالی کا جواب ہمارے ذمہ نہیں ہے, گالیوں کے جواب اللہ ملائکہ سے دلوائے گا انشاءاللہ. لیکن تیری دلیل کا جواب تو ہمارے ذمہ ہے, کیونکہ ملائکہ آسمان سے دلیل لے کر جواب دینے کے لیے نہیں اترتے. ملائکہ تو آسمان سے تائید کے لیے اترتے ہیں. تو میں نے کہا توجہ, مسئلہ نمبر 1 مسئلہ حیات کو سمجھنے کے لیے آپ بنیادی بات سمجھیں. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے حیات کو بھی پیدا کیا ہے, اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا. معلوم ہوا کہ موت اور حیات دونوں وجود رکھتے ہیں. حیات بھی وجود رکھتی ہے اور موت بھی وجود رکھتی ہے. حیات کا معنی تو یہ تھا اللہ نے مٹی کا جسم بنایا, اللہ نے روح کو ڈال دیا, آدمی کو حیات مل گئی ہے. لیکن جب روح کا تعلق ختم ہوگا تو پھر آدمی کے اوپر موت ہے. کبھی روح آدمی کے جسم میں نہیں ہوتی لیکن روح کا تعلق رہتا ہے. اگر تعلق موجود ہو اس کو حیات کہتے ہیں, موت نہیں کہتے. قرآن کریم اٹھا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والذی لم تمت فی منامها, فرمایا کہ جس آدمی پہ موت آتی ہے اللہ اس کو بھی روح کو لیتے ہیں, اور جو آدمی سو جاتا ہے اللہ اس کی روح کو بھی لے لیتے ہیں. لیکن میرا دوست یہ بتانا کہ جب آدمی سویا پڑا ہے قرآن کہتا ہے کہ روح آدمی کے اندر نہیں ہے, بقول تیری تفسیر کے روح نکل گئی ہے, لیکن میت لیکن سونے والا یہاں پہ ہے. لیکن سونے والے کو تو نے میت کو نہیں لگا. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو سونے والا بندہ ہے اگرچہ روح نکل گئی ہے لیکن روح کا جسم سے تعلق موجود ہے. جب تک تعلق رہے گا ہم اس کو زندہ مانتے رہیں گے. تو پھر میں بات کہتا ہوں کہ جب آدمی پہ موت آتی ہے تو کسی نے کہا جی موت کا معنی روح نکل جاتی ہے, اور اعتراض کیا حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہ. حضرت کہتے ہیں نبی کی روح سمٹ جاتی ہے. کہتے ہیں حضرت کا یہ معنی قرآن کے خلاف ہے. آئیے میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں قرآن کی آیت پڑھ کے دکھا کہ جس قرآن کی آیت کا معنی یہ ہو کہ موت کا معنی روح نکل جاتی ہے, موت کا معنی کہ روح نکل جاتی ہے, اس کا معنی بتا قرآن میں. میں نے کہا حضرت نانوتوی کا کمال یہ ہے وہ موت کا دونوں معنی جانتے ہیں, تو موت کا ایک معنی جانتا ہے. ارے قرآن مطر ہے, پیغمبر کی حدیث قرآن کی شرح ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قبض ارواحکم وردها حین شاء, اللہ تمہاری ارواح کو قبض کر لیتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا
ان آدم خلق یوم الجمعہ، ان آدم خلق یوم الجمعہ، آدم جمعے کے دن پیدا کیے گئے، وقبض فیہ، اور جمعے کے دن آدم کی روح کو قبض کیا گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے موت کا معنی قبض روح کیا ہے، روح نکل جائے تو تب بھی قبض ہے، اور روح سمٹ جائے تو تب بھی توجہ، روح نکل جائے تو تب بھی قبض ہے، اور روح نکل جائے تو تب بھی قبض ہے۔ ارے خروج روح کا معنی بھی قبض ہے، اور حبس روح کا معنی بھی قبض ہے۔ اب روح سمٹ جائے تو تب بھی قبض ہے۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیا کرتا ہوں، توجہ میری طرف رکھنا۔ اگر یہ میرے پاس کنگا موجود ہے، میں نے ہاتھ کو پھیلایا، عربی میں کہیں گے بسط یدہ، ہاتھ کو پھیلا دیا ہے۔ اگر میں نے ہاتھ کو سمیٹا ہے، کہتے ہیں قبض یدہ، اس نے ہاتھ کو سمیٹ لیا ہے۔ اب دیکھو سمیٹنے کو بھی قبض کہا، اور کبھی اس کو قبض کہتے ہیں، اور کبھی قبض کا معنی یہ تھا کہ یہ مولانا بیٹھے ہیں، میں نے ان کی یہ ٹوپی کو لے لیا، اب مولانا پوچھے وہ تمہاری ٹوپی، کہتے ہیں مولانا گھمن کے قبضے میں ہے، تو میں نے ان سے ٹوپی لے لی ہے، اس کو بھی آپ نے قبضہ کہا، میں نے ہاتھ پھیلایا تھا سمیٹا ہے، آپ نے اس کو بھی، اور یہ نے کیا کہا؟ معلوم ہوا اگر سمٹ جائے تو تب بھی قبض ہے، اور اگر نکل جائے تو تب بھی قبض ہے۔ توجہ، مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ دیکھو موت اور نیند آپس میں بہنے ہیں، موت اور نیند آپس میں بہنے ہیں۔ جہاں ایک نبی کی موت ہے، ایک امت کی موت ہے، وہاں دیکھو ایک نبی کی نیند ہے اور ایک امت کی نیند ہے۔ نبی اور امت کی نیند میں کیا فرق ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سوئے ہیں، حضور لوٹ کے بھیتر پڑے ہیں۔ امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے وضو نہیں کیا اور بھیتر پڑے، کیا سو جانے سے وضو ٹوٹ نہیں جاتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ اے نایت نامان ولا ینام قلبی، عائشہ میری آنکھ سوتی ہے میرا دل جاگتا ہے، میری آنکھ سوتی ہے میرا دل جاگتا ہے۔ ادلوتی فرماتا ہے کہ نیند بھی نبی کی وہ ہے تو موت بھی نبی کی وہ ہے، امتی کی نیند بھی یہ ہے اور امتی کی موت بھی یہ ہے۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے حجت اللہ فی الارض استاد المناظرین مولانا محمد امین اوقاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے، رات کو دو فرشتے آئے، ایک فرشتے نے کہا حضور زندہ ہے، اور دوسرے نے کہا حضور سو گئے، اور دوسرے نے کہا حضور جاگتے ہیں۔ صبح اللہ کے نبی بیدار ہوئے، فرمایا رات کو میں نے خواب دیکھی ہے، دونوں فرشتے ٹھیک کہتے ہیں۔ ایک فرشتے نے کہا حضور جاگتے ہیں، اس کی نگاہ میرے دل پہ ہے، اور ایک نے کہا حضور سوتے ہیں تو اس کی نگاہ میری آنکھ پر ہے۔ جس نے میری آنکھ کو دیکھا تو سونے والا کہہ دیا، اور جس نے میرے دل کو دیکھا تو مجھے جاگنے والا کہہ دیا۔ حضرت صاحب نبی پاک وفات پا گئے، صحابہ نے کہا کہ حضور فوت ہو گئے، عمر بن خطاب نے کہا کہ زندہ ہے۔ فرمایا اختلاف کیوں ہے کہ صحابہ کی نگاہ عمر کی آنکھ، صحابہ کی نگاہ نبوت کی آنکھ پر ہے، اور حضرت عمر کی نگاہ پیغمبر کے دل پر ہے۔ جس نے نبی کی نگاہ کو دیکھا کہا حضور وفات پا گئے، اور جس نے پیغمبر کے دل کو دیکھا کہا حضور زندہ ہے۔ اوپر سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ صدیق سے زیادہ پیغمبر کی مزاج کو کون جانتا تھا؟ صدیق نے آنکھ کو بھی دیکھا ہے، صدیق نے پیغمبر کے دل کو بھی دیکھا ہے۔ کہا عمر پیغمبر وفات تو پا گئے ہیں، لیکن نبی کی وفات اتنی ہی ہے کہ جتنی تمہیں نظر آتی ہے۔ جیسے پیغمبر سو جائے، پیغمبر کا دل تو جاگتا ہے، لیکن کہتے تو یہی ہے پیغمبر سو گئے ہیں۔ اگر پیغمبر کا دل زندہ بھی ہو تو کہنا یہی ہے کہ پیغمبر وفات پا گئے ہیں۔ عمر بن خطاب نے کہا مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، مجھے آج بات سمجھ آئی کہ پیغمبر کی وفات کا معنی کیا ہے۔ میں نے کہا موت نبی کی بھی ہے، موت امت کی بھی ہے، لیکن اگر پیغمبر کی موت کے بارے میں حضرت نانوتوی فرما دے کہ نبی کی روح سمٹ کر دل میں آئی ہے، اس کو بھی قبض کہتے ہیں، اور حدیث میں موت کا معنی قبضے کو کیا ہے۔ لہذا اگر پیغمبر کی موت خروج روح کی صورت میں آئے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر نبوت کی موت، اگر نبوت کی موت حبس روح کی صورت میں آئے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ توجہ رکھنا، اگر حضرت نانوتوی کی بات کو مان کے یہ کہا جائے کہ پیغمبر کی روح سمٹ کے دل میں آئی ہے تو بتا پاؤں سے نکلی ہے یا نہیں؟ بولیے ہاتھ سے نکلی ہے یا نہیں؟ ہاتھ سے نکلی ہے یا نہیں؟ تو خروج روح تو ہو گیا نا۔
ہاں خروج علوم من سائر البدن نہ صحیح، خروج علوم من اکثر البدن صحیح. اگر اکثر بدن سے نکل کے دل میں سمتی ہے تو تب بھی خروج موت، خروج روح ہے. میں نے کہا پہلے موت کا معنی. نمبر 2، ارے موت آ گئی ہے، امتی قبر میں چلا گیا ہے، موت آ گئی ہے، پیغمبر بھی چلے گئے ہیں. حدیث مبارک میں موجود ہے کہ جب آدمی قبر میں جاتا ہے اس کی روح کو لوٹایا جاتا ہے. اس کے حوالے اب میں نہیں دیتا، حوالے پہلے دیے جا چکے ہیں. اب جب اس کی روح کو لوٹایا گیا، فرشتہ پوچھتا ہے ماں ربوں کا، من نبیوں کا، ماں دینوں کا، تیرا رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا ہے. اگر یہ مومن ہے تو جواب دیتا ہے ربی اللہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دین الاسلام. فرشتہ کہتے ہیں نم کنومت العروس سے، آج پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا. اور اگر جواب نہیں دیتا، توجہ، اگر جواب نہیں دیتا معاملہ پھر بھی ہے. اگر جواب دیا ہے فرشتہ کہتے ہیں نم کنومت العروس سے، یہ دلہن کی طرح سو جا. اور حدیث مبارک میں ہے فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، فرشتہ اعلان کرتا ہے اَفْرِشُوا مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا لباس دے دو، البسوا من الجنہ، جنت کا بچھونا دے دو، وَفْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، میت یہاں پہ جنت وہاں پہ، ارے جنت کی کھڑکی کھول دے تاکہ ہوا پہنچے. فَيَأْتِيهِ مِنْ طِيبِهَا وَرَوْحِهَا، جنت کی خوشبو آتی ہے تو یہ بھی جنت بن جاتا ہے. اور یہ کب تک ہوگا؟ فرمایا قیامت تک ہے. اگر یہ جواب نہیں دے سکا فرشتہ اعلان کرتا ہے اَفْرِشُوا مِنَ النَّارِ، جہنم کا بچھونا دو، البسوا من النار، جہنم کا لباس دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، جہنم کی کھڑکی کھول دو. یہ کب تک ہے؟ حتیٰ یبعث اللہ من مرقدہ ذالک، یہاں تک کہ اللہ قیامت کے دن اس کو سونے کی جگہ سے اٹھائے. اگر یہ مومن ہے تو سویا پڑا ہے، اگر کافر ہے تو سویا، بولیے نا، اگر مومن ہے تو سویا اور اگر کافر ہے تو سویا. تو معلوم ہوتا ہے قبر میں آدمی سوتا ہے. اب مجھے تم بتاؤ، جب آدمی سو جائے تو روح جسم کا تعلق رہتا ہے یا نہیں؟ رہتا ہے نا. اب یہ سویا ہے تو روح جسم کا تعلق بھی ہے، لیکن یہ مسئلہ تو امت کا تھا. اگر نبی پاک آگے ہے تو نبی سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتا، نبی کی روح اٹھتی ہے. یہ جو سو گیا ہے، سونے کی کیفیت یہ ہے کہ روح نکل جاتی ہے مگر روح کا تعلق تو رہتا ہے. نبی قبر میں سو جاتا ہے، نبی کو قبر میں روح کو لٹایا گیا، پھر نبی سے سوال و جواب بھی نہیں کیا، نہ سوال و جواب ہوا، نہ نبی پہ نیند طاری ہوئی ہے. اس مسئلے کو علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے، حضرت شیخ زکریا نے الکنز المتواری میں لکھا ہے. اٹھا کے دیکھ لے. فرمایا میت کو قبر میں حیات بھی ملتی ہے، پھر موت بھی ملتی ہے، لیکن نبی کو قبر میں جب حیات مل جائے تو لا یتعقبها موت، پھر اس پہ موت کبھی نہیں آتی، بل یستمر حیا، ہمیشہ وہ زندہ رہتا ہے. میں نے کہا عام آدمی قبر میں موت کا مطلب کیا ہے؟ اس موت کا معنی اگر کوئی نے مدرسے میں دعا یاد کی ہے، تبلیغ جماعت میں دعا یاد کی ہے، خانقاہ میں دعا یاد کی ہے، جب سونے لگتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں اللہم بسمک اموت، اللہم بسمک، اے اللہ میں تیرا نام لے کے مرنے کا. یہ ترجمہ ٹھیک ہے؟ اللہم بسمک اموت مماتی یہ ترجمہ کرے گا، ہمیں موت ہی آ گئی، انہیں تو لفظ لے کر ترجمہ کر دینا. صبح اٹھے دعا مانگی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما، یہ موت آئی ہے، نیند آئی. معلوم ہے کہ نیند کو موت، تو قبر میں موت ہے یا نیند ہے؟ بولیے نا. اگر نیند ہے تو نم سو جا، تو سو جا کا معنی موت کو نہیں ہے نا، مر جا. اور اگر یہ کافر ہے حتیٰ یبعث اللہ من مرقدہ ذالک، قیامت تک اللہ سلائیں گے کہ یہ نہ کہ قرآن نہیں پڑھا، سورہ یاسین پڑھو. قیامت کے دن جب کافر اٹھے گا تو کہے گا یا ویلنا من بعثنا من مرقدہ، اللہ نے کس نے سونے کی جگہ سے اٹھایا. معلوم ہوتا ہے کہ کافر بھی قبر میں سویا پڑا ہے. ارے سونے کا معنی میت یہاں پہ روح وہاں پہ، لیکن میت اور روح کا تعلق، لیکن نبی سے قبر میں سوال و جواب بھی نہیں ہے، نبی کا قبر میں نیند بھی نہیں ہے، بل یستمر حیا، نبی قبر میں زندہ ہے. اب میں مسئلہ سمجھانے لگا. قبر میں عام آدمی بھی زندہ ہے، قبر میں نبی پاک بھی زندہ ہے. مماتی یہ تمہیں بے گوشتہ دے گا. توجہ، وہ کہے گا جی تم
سجاد کو بھی زندہ ماننا، تم نے نبی پاک کو بھی زندہ مانا، یہ تو نبی پاک کی توہین ہے۔ ہم نے کہا مکہ میں دونوں کو زندہ مانا، کوئی توہین نہیں ہے۔ حشر میں دونوں کو زندہ مانے، کوئی توہین۔ قبر میں دونوں کو زندہ مانے، توہین کیسے ہے؟ میں نے کہا توہین نہیں ہے۔ ارے ایک قبر میں حیات ہے پیغمبر کی، ایک قبر میں حیات ہے امت کی۔ ارے پیغمبر کی حیات ایسے ہے کہ جیسے جاگنے والے کی حیات ہے، اور امتی کی قبر میں حیات ایسے ہے جیسے سونے والے کی حیات ہے۔ ارے امتی قبر میں زندہ جیسے سونے والا زندہ، اور نبی قبر میں زندہ جیسے جاگنے والا زندہ۔ تو جو سونے والے اور جاگنے والے کی حیات میں فرق ہے، وہی قبر میں نبی اور امتی کی حیات میں فرق ہے۔ وہ دونوں کی حیات میں توجہ ہے۔ میں سمجھا رہا تھا پہلے، مسئلہ حیات کو سمجھے گا کہ مسئلہ حیات کا معنی کیا ہے۔ اب مسئلہ حیات کا معنی ہم نے کہا کہ نبی قبر میں زندہ ہے، ایسے زندہ جیسے جاگنے والے زندہ، اور امتی ایسے زندہ جیسے سونے والا زندہ۔ اللہ کے نبی کو قبر میں حیات بھی دیتے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں اچھا نبی کو قبر میں حیات مل گئی، ہم نے کہا کہ مل گئی ہے، یہ نبی کی قبر میں حیات کا معنی ہے۔ میں نے کہا پہلے حیات کا معنی سمجھو، نمبر 2 حیات النبی کے منکر کے ڈھکوسلے سمجھو۔ میں نمبر 1 ڈھکوسلے دینے لگا تاکہ تیرے سامنے ڈھکوسلے اور ان ڈھکوسلوں کے جوابات بھی آئیں۔ نمبر 1 ڈھکوسلا کہتا ہے تم نبی کو قبر میں زندہ مانتے ہو۔ میں نے کہا الحمدللہ زندہ مانتے ہیں۔ کہتا ہے یہ قرآن کہتا ہے انک میتون، انک۔ میں نے کہا جب یہ آیت اتری تھی تو نبی پاک زندہ تھے یا نہیں؟ جب آیت اتری تو نبی پاک معلوم کہ نبی زندہ ہے۔ آیت انک میتون، انک میتون سے موت ثابت نہیں ہوتی۔ انک میتون تو ہے اس وقت جب نبی زندہ تھے، انک میتون ہے اس وقت جب نبی، یعنی اس کا معنی کہ موت آئے گی۔ ہم نے کہا اس کا انکار ہم نے بھی کیا۔ سوال یہ ہے کہ پھر موت کے بعد قبر میں موت ہوگی یا حیات ہوگی؟ انک میتون اس آیت کو بیان، بولیے اس آیت کو بیان۔ نمبر 2 یہ قرآن پڑھ کے ڈھکوسلا مارے گا۔ ڈھکوسلا نمبر 2 آ گیا۔ کہتے ہیں اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں اموات غیر احیاء۔ اب پیچھے آیت پڑھیں گے، قرآن کا والذین یدعون من دون اللہ، ارے اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے ہیں، لا یخلقون یہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، ہم یخلقون یہ تو پیدا، یہ خالق نہیں بلکہ مخلوق ہے۔ اموات غیر احیاء یہ اموات ہیں اور احیاء نہیں ہیں۔ تو لوگوں نے حضرت عزیر کو پوجا ہے، اموات غیر احیاء۔ ارے لوگوں نے فلاں نبی کو پوجا ہے، اموات غیر احیاء۔ توجہ، میں کہتا ہوں یہ جو آیت پڑھی ہے اس میں 2 لفظ ہیں، نمبر 1 اموات اور نمبر 2 غیر احیاء۔ تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھ لے، امام رازی نے لکھا ہے، اور دیگر تفاسیر اٹھا کے دیکھ لے۔ امام رازی فرماتے ہیں یہ اللہ کی صفت حی کے مقابلے میں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اللہ کی صفت حیات کے مقابلے میں کیا مانا؟ اللہ کی حیات وہ ہے کہ جس پہ موت نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے جن بتوں کو تم پوجتے ہو اموات، ارے یہ بت وہ ہے کہ جن میں حیات نہیں آئے گی۔ نہیں سمجھے؟ اللہ وہ ہے کہ جس پر موت، اللہ ایسا حیون ہے کہ جس پر موت نہیں آئے گی، اور یہ ایسا میتون ہے کہ جس پر حیات۔ اب نبی میں تو حیات آئی ہے، ولی میں تو حیات آئی ہے، اموات غیر احیاء کیسے ہوا؟ حضرت امام رازی نے لکھا ہے، بات سمجھنا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ بولیے نا، اللہ حیون ہے۔ حیون کا معنی اللہ کی ایسی حیات ہے جس پر کبھی موت، اور بت کی ایسی موت ہے جس پر کبھی حیات۔ ارے نبی پر حیات ہے تو موت ہے، اور ولی پر حیات ہے تو موت ہے، یا موت اور حیات دونوں ہیں۔ اللہ کی صرف حیات ہے اور بت میں صرف موت ہے۔ غیر احیاء ان کا لفظ بتاتا ہے یہ ان اموات کے بارے میں نہیں ہے کہ جن پہ حیات آ چکی ہے، یہ ان اموات کے بارے میں ہے کہ جن پر کبھی حیات آئی ہی نہیں ہے۔ اور ایسی اموات کو بت کہتے ہیں، نبی نہیں کہتے، ان کو بت کہتے ہیں، نبی۔ تیسرا ڈھکوسلا کہتے ہیں تم نے نبی پاک کو زندہ مانا۔ ہم نے کہا کہ الحمدللہ زندہ مانا۔ کہتا ہے اگر تم نبی پاک کو زندہ مانو گے تو یہ تو اللہ حیون ہے، نبی بھی ہمیشہ زندہ، اللہ بھی ہمیشہ زندہ،
یہ تو پھر شرک بھی توحید ہو گیا. اور میں نے کہا اللہ تجھے عقل عطا فرمائے. توجہ، اللہ کی حیات ازلی بھی ہے، اللہ کی حیات ابدی بھی ہے، درمیان میں 1 سیکنڈ کی موت نہیں ہے. لیکن نبی کی حیات ازلی نہیں ہے، نبی کی حیات تو ابدی ہے. ارے اللہ کی حیات ازلی اور ابدی دونوں ہے، نبی کی حیات ازلی نہیں ابدی ہے. تو نبی کی حیات اور ہے اور امت کی حیات، نبی کی حیات اور ہے اور میرے اللہ کی حیات اور ہے. دونوں حیاتوں میں فرق ہے. اللہ آپ سب کو جنت میں لے جائے، اللہ سب کو جنت میں، اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی جنت میں. ہم تو توسل کے قائل ہیں نا. میں نے میاں علی نے بیان کیا، مجھے مولانا نے کہا کہ آج کے مجلے میں 70% وہ ہیں، ذرا خیال کرنا. میں نے کہا اس کا معنی اگر مسئلہ ضرور بیان کرے گا تو ان کو بھی سمجھ آئے. ان کا خیال تو یہی ہوگا نا. کیا کریں پھر بھی ذرا ہاتھ ہلکا رکھو. میں نے کہا میں تو ہاتھ قائم رکھتے نہیں ہوں، کرتے ہی رکھو. چلو میں نے صحیح بخاری کی آدھے اس کا درس دیا، 5 گھنٹہ گزرا. میں نے کبھی بات سمجھ آئی، پورے مجمع میں کہا سمجھ آئی. جب مجمع مجھ سے مابوس ہوا تو میں نے کہا اللہ آپ کو مدینے لے جائے. کہتے ہیں آمین. میں نے کہا اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی لے جائے. کہتے ہیں آمین. میں نے کہا شرم کرو، کچھ شرم کرو. وہ لوگ بڑے ہیں بھی شرم کس بات کی. میں نے کہا اگر میں کہوں اللہ نبی پاک کی برکت سے مدینے لے جا تو تم نے کہنا کہ توسل کا جو شرک ہے. میں نے کہا اللہ تمہاری برکت سے لے جا. تم نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا وسیلہ دے تو ٹھیک ہے، نبی کا وسیلہ دے تو شرک ہے. میں نے کہا تمہارے وجود نبی سے مقدس ہے. اب میں اس نے گزارش کروں اللہ سب کو جنت میں لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی، اللہ مماتی کو توبہ کی توفیق دے، اللہ اس کو بھی لے جائے. وہ جنت میں جائے، ہم کب کہتے ہیں جنت میں جائے. اللہ توبہ کی توفیق دے، اللہ ان کو بھی. توجہ، جنت میں جائیں گے پھر ہمیشہ زندہ رہیں گے یا نہیں؟ ہمیشہ رہیں گے. اللہ بھی ہمیشہ زندہ، جنت میں تم بھی ہمیشہ زندہ. تو شرک نہ ہوا، یہ نہیں شرک ہوا، شرک نہ ہوا. کہتا نہیں شرک. کیوں؟ ہم پہلے زندہ نہیں تھے، اب زندہ، پھر موت آئے گی پھر زندہ. اور اللہ جب سے زندہ ہے تب تک زندہ ہے. اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہیں گے. ہم ہمیشہ تو ہوں گے، ہمیشہ سے تو نہیں ہے نا. ہمیشہ سے حیات ہو تو ازلی ہے، ہمیشہ کے لیے ہو تو ابدی ہے. اللہ کی حیات ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے، نبی کی حیات ہمیشہ سے نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو وہ حیات ازلی ابدی ہے یا حیات ابدی ہے؟ ازلی تو نہیں ہے. نبی کی حیات اور ہے اور اللہ کی حیات. توجہ، ڈھکوسلا نمبر 3 کہتے ہیں کہ نبی بھی قبر میں نہیں سنتے، عام آدمی بھی نہیں سنتا. میں کہا دلیل؟ کہتے ہیں قرآن نے کہا انک لا تسمع الموتى، عام لوگوں کو نہیں سنا سکتے. ارے نبی پاک کی موتى میں شامل ہے. میں نے کہا آگے قرآن پڑھے، آگے اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا. توجہ، اگر موتى کا معنی مردے ہو تو ترجمہ یہ ہوگا میرے پیغمبر عام مردوں کو نہیں سنا سکتے اور میرے پیغمبر عام کفار کو نہیں سنا. بولیے نا، کفار کو نہیں سنا. کافر سنتا ہے یا نہیں؟ نہیں سنتا. اگر ان اللہ اس کو موتى کا ترجمہ یہ ہے کہ چونکہ آپ نہیں سنا سکتے وہ سنتا بھی نہیں ہے، تو ان کو سن اللہ من یؤمن بآیاتنا کا ترجمہ کرنا کہ چونکہ نبی کافر کو نہیں سنا سکتا تو کافر سنتا بھی نہیں ہے. کرو نا ترجمہ. کہتا ہے اس کو نبی کو نہیں سنا سکتے مگر وہ سنتا ہے. میں نے کہا اس کو نبی نہیں سنا سکتے تو یہ کیوں نہیں سنتا؟ آیت دونوں ایک جیسی ہے، دلیل ایک جیسی ہے نا. ان اللہ تسمع الموتى آیا کا معنی اور کیا، ان تسمع اللہ من یؤمن بآیاتنا کیا کا معنی اور کیا. اور ہم معنی دونوں ایک جیسا کرتے ہیں. میرے پیغمبر آپ کافروں کو نہیں سنا سکتے، ہم چاہیں تو سنتے ہیں. میرے پیغمبر مردوں آپ نہیں سنا سکتے، ہم چاہیں تو سنتے ہیں. میں کہتا ہوں ہمارے خلاف آیت کب ہوتی؟ ہم کہتے ہیں کہ مردہ سنتا ہے اور نبی پاک سناتے ہیں. تو کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں ان اللہ تسمع الموتى، پھر آیت ہمارے خلاف تھی. ہم کہتے ہیں مردہ سنتا ہے، اللہ پاک سناتے ہیں. سنانے والا اللہ ہے، سننے والا یہ ہے. قرآن کہتے ہیں نبی نہیں سنا سکتا اور ہم کہتے ہیں سنانے والے کون ہیں؟ اللہ. تو یہ آیت ہمارے خلاف کریں. ڈھکوسلا نمبر 4 کہتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں
बाबू रब्बा का अपना। हौसला नंबर 4 कहता है हजरत उज़ैर का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है, अगर हजरत उज़ैर का नाम कुरान में नहीं है। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा मुराद हजरत उज़ैर है और बाद उलमा ने लिखा कि मुराद हजरत उज़ैर नहीं बल्कि और अल्लाह के वली हैं। गुजर रहे थे, बस्ती तबाशुदा थी, बस्ती को देखा, अन्ना युहयी हाज़ी, अल्लाह इसको जिंदा कैसे करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौत दी है और 100 साल तक दी है। फअमातहुल्लाहु मिअता आमिन, 100 साल तक मौत दी, फिर अल्लाह ने जिंदा किया। पूछा कम लबिस्ता, तुम कितने साल तक ठहरे हो। कहा लबिस्तु यौमन औ बाद यौम, अल्लाह दिन का एक हिस्सा या बाद एक दिन या दिन का बाद हिस्सा। फरमाया नहीं, बल लबिस्ता मिअता आमिन, अरे आप तो 100 साल तक ठहरे। तवज्जो, कितने साल तक मौत आई। जब अल्लाह ने जिंदा किया तो क्या पूछा, कम लबिस्ता, तो जवाब क्या दिया, लबिस्तु यौमन औ बाद यौम, कि मैं एक दिन या एक दिन का कुछ। कहते थे तो अगर जिंदा होते तो पता चल जाता ना, पता नहीं चला तो मालूम हुआ कि जिंदा नहीं है। फिर आगे हंसी गिराएंगे, उसे बदल भी बसता होती, अंधेरियां भी चल दिया होसन, लोग भी गुजरते होसन। मैंने कहा होसन को कीदा नहीं कहते, नहीं समझे, होसन को कीदा कहते लोग गुजरते होसन, बदल बसता होसी, अंधेरियां चलनिया होसन, मिट्टी तो दासी, ये हुंदी होसी। देखो मैंने कहा होसी होसी क्या होता है, होसी को कीदा नहीं कहते। तवज्जो, तो हौसला जेल में आया। अल्लाह ने पूछा कितनी देर, तो नबी ने क्या जवाब दिया, देर का बाद। कहता जिंदा होते तो पता चल जाता ना। मैंने कहा कि तू शेखुल कुरान एक आयत और भी पढ़ ले। असहाबे काफ निकले हैं घर से, अल्लाह ने उनको फिर मौत नहीं दी, नींद दी है। कुरान कहता है तुम समझोगे जागते हैं, हालांकि ये सोए पड़े हैं। जब अल्लाह ने उनको नींद से बेदार दिया तो एक ने पूछा कम लबिस्तुम, अरे तुम कितनी देर तक सोए हो। तो क्या जवाब दिया, लबिस्ना यौमन औ बादा, हम एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा सोए हैं। और मैं नहीं, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा नहीं, तुम तो 309 साल सोए हो। 3 साल। समझो हजरत उज़ैर कितनी देर सो रहे, 100 साल। तो कहता है अगर जिंदा होते तो पता न चल जाता। और असहाबे काफ तो जिंदा थे। पूछा कितने साल कितने देर, उन्होंने कहा कि एक दिन या बाद हिस्सा। कहा नहीं, तुम 309 साल सोए हो। अगर 309 साल का नहीं पता चला तो फिर भी जिंदा है, अगर 1 साल का नहीं पता चला तो फिर भी जिंदा है। अगर पता न चलना दलील है मौत की, तो फिर तू कह देना हजरत असहाबे काफ भी मुर्दे थे, इनको हयात हासिल नहीं थी। हयात इनको भी है, हयात उनको भी है, पता इनको भी नहीं चला, पता उनको भी नहीं चला। हौसला नंबर 5 बाबुल रब्बा का हत्ता याती अकल यकीन। कहते हैं हयाती आखिर अल्लाह तुम्हें कब्र में नबी जिंदगी देगा। कुरान आखिर नहीं, मेरे नबी तुझे इबादत करनी है, यकीन यानी मौत आने तक। कुरान कहता है कि तुमने मौत तक इबादत करनी है। और ये कहते हैं कब्र में हयात भी मिलनी है और कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं। अल-अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम, कहते हैं हदीस कुरान के खिलाफ है। कुरान कहता है इबादत मौत तक, और ये कहते हैं इबादत कब्र में भी। मैं कहता हूं जवाब हकीमुल उम्मत सालिह ने दिया, दकोसले नमाज। पर मैं इबादत 2 किस्म की है, एक है इबादत तनज़्ज़ुज़ी और एक है इबादत तकलीफी। इबादत तकलीफी का माना आदमी नमाज पढ़े तो सवाब मिलता है, अगर ना पढ़े तो गुनाह मिलता है। अगर नमाज इबादत करेगा तो जन्नत मिलती है, इबादत न मिले करे तो जहन्नम मिलती है। और इबादत तनज़्ज़ुज़ी का माना इबादत करे तो मजा आता है, इबादत न करे तो मजा नहीं आता। हकीमुल उम्मत सानी फरमाते हैं बाबुल रब्बा का हत्ता याती अकल यकीन में मेरे अल्लाह ने इबादत तकलीफी की बात की है। अल-अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून में मेरे अल्लाह ने इबादत तनज़्ज़ुज़ी की बात की है, या इबादत तकलीफी है, बा इबादत तनज़्ज़ुज़ी है। मेरे अकाबिर उलमा के ऊपर कुरान भी समझते हैं और हदीस भी समझते हैं ये इबादत तकलीफी है, वो इबादत तनज़्ज़ुज़ी है। हम इबादत तकलीफी भी मानते हैं
اور عبادت تلذذی بھی مانتے ہیں۔ دکوسلا نمبر 6 وہ کہہ رہے تم نبی کی حیات کی بات کرتے ہو، ہم نے کہا کہ بالکل حیات کی بات کرتے ہیں۔ پھر مماتی چیلنج کرے گا اور آپ کو گجرا والا سے خون آ جائے گا، مجھے میرا انتظام سے کہ لڑکے نے خون کیا کیونکہ خون تو روزانہ آتے ہیں، خون آ جائے گا۔ مولانا مماتی کہتے ہیں قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھو کہ جس آیت سے ثابت ہو نبی پاک قبر میں زندہ ہے۔ میں نے کہا تجھے اس نے حوصلہ دیا ہے، اب بتاؤ اگر تمہیں عیسائی کہہ دے قرآن کی ایک آیت پڑھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے پہلے آسمان سے قیامت سے پہلے نازل ہوں گے تو تم نے کہنا بھی قرآن میں نہیں ہے، ارے نزول تو حدیث میں ہے۔ اگر تم سے کوئی بندہ پوچھے ایک آیت پیش کرو کہ جس میں صراحتاً موجود ہو کہ اللہ پاک نے فرمایا ہو حضور کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنیں گے، تم نے کہنا جی قرآن میں تو ایسی آیت نہیں ہے۔ پھر کوئی بندہ پوچھے حدیث پیش کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا ہو کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق ہوں گے، جو نام لے کر خلافت کی بات کی ہو، کہتے ہیں حدیث میں تو نہیں ہے۔ پھر پوچھیں گے دلیل کیا ہے، کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے، صحابہ کا اتفاق ہے، اور اجماع امت کو ماننا ایسے ضروری ہے جیسے پیغمبر کی بات ماننی ضروری ہے۔ تو یہ تمہیں کہے گا اور یہ ایک آیت پڑھو جس میں اللہ فرمائے نبی قبر میں زندہ ہے، یہ فوراً فون کریں گے کہ مولانا صاحب السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام، اور جی بڑے پریشان میں کہا کی ہوا ہے، اور جی مواتی کام کرتا ہے، میں کہا کینوں کام کرتا ہے تو اس کو کام کرتا اس کا یہی جواب ہے نا، وہ تجھے تنگ کرتا ہے تو اس کو تنگ کر، کہتا ہے کہ میں تنگ کریے، میں کہا تو دس تجھے دلوں کے میں تنگ کیتا ہے تو اس کی تنگی بتا، میں تجھے بتا تو تو نے کام کیسے کرنا ہے، کہتا ہے کیا مطلب، میں نے کہا بتا تو صحیح نہیں یار۔ آج مجھے ایک نوجوان نے بلوچستان سے دور کیا، کہتا ہے استاد ہم بہت پریشان ہیں، میں نے کہا پریشانی کی وجہ، کہتا ہے یہاں کہہ رہے جی امام حنیفہ کو گالی دیتا ہے، میں نے کہا دلیل تو نہیں دیتا، کہتا ہے جی گالی دیتا ہے، میں نے کہا وہ امام کو گالی دیتا ہے، تجھے گالی دے تو جواب نہ دینا، تیرے امام کو گالی دے تو جواب دینا، وہ تجھے گالی دیتا تو میں نے کہا تھا برداشت کر، وہ نے تیرے امام کو گالی دی ہے، وہ تیرے امام کو دیتا ہے تو اس کو دے دے، وہ تجھے پریشان کرے گا تو اس کو کر لے، وہ اپنے مولوی کو فون کرے گا تو اس کو فون کر لے۔ میں نے کہا بھائی وہ جیسے وہ کام کرتا ہے ویسے تو نہ کرنا، کہتے ہیں کیا مانا، میں نے سے پوچھا بتا وہ تجھے کیا کہتا ہے، کہتے ہیں ایک آیت پیش کرو کہ نبی پاک قبر میں زندہ ہے، میں نے کہا تو اس سے پوچھ کیا نبی پاک وفات پا گئے ہیں، کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وفات پا گئے ہیں، میں نے کہا قرآن کی آیت پڑھنا کہ نبی پاک وفات پا گئے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، میں نے کہا اس سے پوچھ تو بھی تو نفس ہے نا، اگر کل نفس ذائقۃ الموت کا معنی نبی فوت ہو گیا تو پھر تو زندہ ہے، تجھے بھی مر جانا چاہیے، اس میں تو یہ تھا کہ ہر نفس میں موت پانی ہے، یہ تو نہیں لکھا کہ نبی فوت ہو گیا، کہتا ہے قرآن کے اندر ان کا میت تو جب نبی زندہ تھا تو اس وقت اتری ہے، صحابہ نے تو نہیں پوچھا، حضور قرآن ان کا میت تو کہتا ہے آپ تو زندہ ہے، کیوں صحابہ سمجھتے تھے کہ نبی زندہ ہو ان کا میت تو تب بھی پڑھا جا سکتا ہے، میں نے کہا قرآن کی آیت تو پوچھنا، کوئی ایک آیت بتا دو کہ نبی فوت ہو گئے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں تو نہیں ہے، میں نے کہا پھر ان سے کیا دے ایک حدیث پیش کر دو کہ نبی پاک خود فرما دے میرے صحابہ گواہ بن جاؤ کہ میں فوت ہو چکا ہوں، کہتا ہے یہ کیسے ہوگا، یہ حدیث کیسے بنے گی، تو میں نے کہا پھر ان سے کہنا کہ نبی پاک وفات پا گئے، قرآن میں بھی نہیں ہے، نبی پاک وفات پا گئے حدیث میں بھی نہیں ہے، کہتا ہے یہ وہ لوگ کہتے ہیں اگر نبی پاک فوت نہیں ہوئے تھے صحابہ نے دفن کیوں کیا تھا، میں نے کہا یار اس کا نام آیت نہیں ہے، تم آیت پیش کرو نا، کہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں اگر نبی پاک فوت نہیں ہوئے تھے ابو بکر صدیق خلیفہ کیسے بنے، میں نے کہا اس کا نام قرآن کی آیت نہیں ہے، کہتا ہے یہ نبی پاک اگر فوت نہیں ہوئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ میں اختلاف ہوئے تو صحابہ نبی سے پوچھ لیتے نا، میں نے کہا اس کا معنی آیت نہیں ہے میرا بیٹا، قرآن کی آیت پڑھنا یا حدیث پڑھ، کہتے ہیں کہ آیت میں تو نہیں ہے، میں نے کہا عجیب بات یہ ہے کہ پہلے پیغمبر کی موت ہے پھر پیغمبر کی قبر میں حیات ہے، اگر تم نے پیغمبر کی موت قرآن سے ثابت کر دو، ہم پیغمبر کی قبر میں موت حیات، ہم پیغمبر کی حیات اور قبر پر آیت پڑھ دے، کہتے ہیں قرآن میں تو نہیں ہے، اگر صحابہ نے دفن تو کیا تھا، میں نے کہا پھر یوں کہنا کہ پیغمبر کی حیات سے قبر پہ دلیل، پیغمبر کی موت سے قبر پہ دلیل قرآن بھی نہیں ہے، پیغمبر کی موت سے قبر پہ دلیل پیغمبر کی حدیث بھی نہیں ہے، پیغمبر کی موت سے قبر پہ دلیل اجماع صحابہ ہے، تو پھر میں بات کہہ سکتا ہوں نا اگر پیغمبر کی موت پہ دلیل صحابہ کا اجماع ہے تو پھر حیات پہ قرآن نہ ایک حوصلہ ہے،
پھر حیات کے حدیث نماز یہ حوصلہ ہے کہ تجھے یہ کہنا چاہیے تھا ہم نے پیغمبر کی موت پہ صحابہ کا اجماع پیش کیا ہے تو پیغمبر کے حیات سے قبر پہ صحابہ کا اجماع پیش کر دو تو پھر موت کو ثابت کرتا حیات ہم ثابت کرتے اتوکار بھی فرماتے کہ جن صحابہ کے اجماع سے نبی کی موت ثابت ہے انہی صحابہ کے اجماع سے پیغمبر کی حیات بھی ثابت ہے اجماع امت سے پیغمبر کی موت کا وجود ہے اجماع امت سے پیغمبر کی حیات سے قبر کا وجود ہے تو جیسی دلیل موت پہ اور ویسی دلیل حیات پہ میں نے کہا ڈکوسلا نمبر 6 یہ ڈکوسلا دے گا میں تمام ڈکوسلے پیش کروں تو پڑھے گا الانبیاء آیان فی قبور کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے پڑھے گا من صلی علیہ عند قبری کہے گا حدیث ضعیف ہے سورہ میں امام ناصر یسلم علیہ الا رسل علیہ روحی کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے یہ ضعیف کہتا چلا جائے گا توجہ رکھنا اسے کہنا یار پہلی بات تو یہ ہے ہم اس کو ضعیف نہیں مانتے الانبیاء آیان کو علامہ سیوطی نے متواتر لکھا ہے ارے متواتر کو ضعیف نہیں کہتے اگر تیرے کہنے پہ توجہ ہم ضعیف مان بھی لیں تو میں نے کہا ایک مماتی مجھے کہنے لگا کہتے یہ حدیث ضعیف ہے میں نے کہا مجھے تو بتا ایک ہوتی ہے ضعیف ایک ہوتا ہے موضوع ضعیف اور موضوع میں کیا فرق ہے کہتا جی آپ بتائیں میں نے کہا ایک بندہ وہ ہے کہ جو بالکل اندھا ہے اور ایک بندہ وہ ہے کہ جس کا 5 نمبر کا چشمہ ہے میں نے کہا تو یہ بتا اگر تجھے ڈاکٹر کہہ دے وہ آنکھیں بالکل ختم کرنی ہے یا 5 نمبر کا چشمہ لینا ہے تیری آنکھوں میں نظر ہے تو کیا کہے گا تو نے کہنا جی نابینا ہونے سے بہتر ہے ابھی 5 نمبر کا چشمہ استعمال کر لے میں نے کہا تم بھی ایک بات یاد رکھ لو نمبر 1 حدیثیں ضعیف نہیں ہے ان کی صحت پیش کرنا ہمارے ذمہ اور ذوق پیش کرنا تمہارے ذمہ لیکن اگر تم ضعیف کیا بھی دو تو میں نے کہا تیرے کوشے کا جواب یہ ہے تم ایک حدیث پیش کر دو حدیث ضعیف ہو اللہ کے نبی فرمائے الانبیاء اموات فی قبور لا یصلون کہ نبی قبر میں نمازیں نہیں پڑھتے ضعیف ہی پیش کر دو من صلی علیہ عند قبری ما سمعتہ میری قبر پہ سلام پڑھو تو میں نہیں سنتا ارے ضعیف ہی پیش کرتے میری قبر پہ یا مجھے سلام پڑھو فرشتے مجھے نہیں پیش کرتے حدیث ضعیف ہی پیش کر دو کہتا ہے اس پر تو ضعیف بھی نہیں ہے میں کہا تیرے کو ضعیف بھی نہیں ہے ہماری حدیث کو تو نے ضعیف ہی تو کہا نا اگر ایک آدمی نبینا ہو اور ایک 5 نمبر کے چشمے والا ہو تو 5 نمبر کے چشمے والا نبینا سے تو بہتر ہوتا ہے میں نے کہا ہم تو ضعیف نہیں کہتے نا میں تو متواتر کہہ رہا ہوں اچھا آپ دیکھ رکھنا ابھی مولانا پڑھ رہے تھے مسلم نبی اعلیٰ مسلم کی حدیث ہے اللہ میں بات میں آخر میں لاؤں گا اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے کہا ڈکوسلا نمبر 7 یہ تجھے کہے گا اچھا میں یہ بتا تم نبی پاک کے روزے پہ جاؤ تم نصرات پڑھو نبی پاک سنتے ہیں تم نے کہنا جی ہاں جی سنتے ہیں یہ فوراً جواب دے کہے گا اور جی جواب بھی دیتے ہیں مجھے ایک دوسرے کا جواب دیتے ہیں نمبر 7 یہ تجھے کہے گا اچھا میں یہ بتا تم نبی پاک کے روزے پہ جاؤ تم نصرات پڑھو نبی پاک سنتے ہیں تم نے کہنا جی ہاں جی سنتے ہیں یہ فوراً جواب دے کہے گا اور جی جواب بھی دیتے ہیں مجھے ایک دوسرے کا جواب دیتے ہیں میں نے کہا جس کو مناسب سمجھے جواب دیتے ہیں اور مناسب نہ سمجھے تو جواب نہیں دیتے کہتے جواب دیتے ہیں تو پھر آواز بھی آتی ہے میں نے کہا نہیں کہتا جب آواز نہیں آتی اس کا معنی پہ وہ جواب بھی نہیں دیتے میں نے کہا یار اگر یوں کہا جائے تو تم بھی جواب دے میں رکھ لو اس مماتی سے فوراً کہنا اپنی زبان سے کہ اللہ وہ کہے گا جی اللہ اسے پوچھو اللہ نے تیرا لفظ اللہ سنا ہے وہ کہے گا جی سنا ہے پھر آپ اس سے پوچھے اللہ نے جواب دیا ہے کہے گا جی جواب بھی دیا ہے پھر پوچھو تم نے جواب بھی سنا ہے وہ کہے گا جی نہیں سنا تو وہ جب سنا نہیں تو کیا نا اللہ جواب نہیں دیتے کہتے جی جواب تو دیتے ہیں ہم سنتے نہیں ہیں تو پیغمبر جواب تو دیتے ہیں ہم سنتے نہیں ہیں جواب دینا اور بات ہے اور جواب کا نہ سننا توجہ جواب نہ دینا اور بات جواب دینا اور بات ہے اور جواب کا نہ سننا مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہہ رہے تم کہتے ہو قبر میں نبی نماز پڑھتے ہیں میں نے کہا جی ہاں ہم نہیں کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہتے ہیں نبی پڑھتے ہیں میں نے کہا جی ہاں کہتے ہیں اگر قبر پہ جائیں اور کوئی وہاں سے الیاس باللہ کوئی صورت مل جائے دیکھنے کی تو یہ بتاؤ کیا نبی پاک ہم دیکھ بھی سکتے ہیں پڑھتے ہوئے میں نے کہا جی نہیں کہتے ہم قبر میں دیکھیں جسم تو لیٹا ہوا ہے تم کہتے ہو نماز پڑھتے ہیں تو نماز پر کیسے پڑھتے ہوں گے میں نے کہا قرآن کی آیت کا جواب دے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب اللہ قرآن میں کہتے ہیں
والے بھی کرتے ہیں, زمین والے بھی کرتے ہیں, اللہ کو پہاڑ بھی کرتے ہیں, اللہ کو درخت بھی سجدے کرتے ہیں, اللہ کو جانور بھی کرتے ہیں. کبھی تم نے کسی درخت کو سجدے کرتے دیکھا؟ لیکن لا کر دے کوئی کرتے ہیں, ہم نے نہیں دیکھا. ہم نے کہا نبی نماز پڑھتے ہیں, ہم نے نہیں دیکھا. ہمارے نہ دیکھنے سے درختوں کے سجدے کا انکار نہیں ہے, تو نبی کو نہ دیکھنے سے پیغمبر کی قبر میں نماز کا انکار نہیں. دوسرا نمبر, دوسرا نمبر آپ توجہ, کہتا ہے نبی پاک کو قبر میں رزق ملتا ہے. میں نے کہا کہ رزق ملتا ہے صحیح, مجھے ایک مماتی کہنے لگا اور یہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں رزق ملتا ہے, نبی پاک کھاتے اور پیتے ہوں گے. میں نے کہا جی ہاں. کہتا ہے نبی پاک کھاتے اور پیتے ہوں گے تو پھر پیشاب پخانا بھی تو فرماتے ہوں گے, اس لیے کہ آدمی جب کھائے اور پیے تو پیشاب پخانا تو کرتا ہے. میں نے کہا مجھے تو بتا, تیرے عقیدے کے مطابق اللہ تجھے یوں جنت میں لے جائے گا, میرے عقیدے کے مطابق اللہ سزا دے کے لے جائے, یا تو توبہ کر اللہ تجھے ڈائریکٹ لے جائے, یا نبی اپنی سفارش فرما دے. مومن کی سفارش تو ہے. اور ایک بات یہ تسلیم کر لو, میں اپنا موقع بیان کرتا ہوں, ہم منکرین حیات کو کافر نہیں کہتے اور تبعن نہیں کہتے, اہل بدعت کہتے ہیں. اہل بدعت کہنا اور ہے اور کافر کہنا اور ہے. جب ہم نہیں کہتے, ہمارا موقف ہی نہیں ہے, تو بدعتی جنت میں تو جائے گا, سزا کے بعد جائے گا, نبی کی ناراضگی کے بعد جائے گا. بدعتی کا موقف حکم اور ہے اور کفر کا حکم اور ہے. ہم کافر نہیں کہتے, اہل بدعت کہتے ہیں. میں نے کہا مجھے یہ بتا, تو بدعت سے توبہ کرے, اللہ تجھے جنت میں لے جائے تو جنت میں جا کے کھائے گا, کہتا جی کھاؤں گا. میں نے کہا جنت میں پیے گا, کہتا جی پیوں گا. تو میں نے کہا کھانے اور پینے کے بعد پخانا اور پیشاب کرنے کے لیے تو جہنم میں جائے گا, کہتا جی نہیں. تو میں نے کہا پیشاب پخانا نہیں کرنا, کہتا جی جنت میں کھائیں گے لیکن پیشاب پخانے کی تو حاجت ہی نہیں ہے. میں نے کہا جب تو جنت میں جائے تو کھائے اور پیے گا تو تجھے حاجت نہیں ہے, تو میرے پیغمبر کا روزہ تو جنت ہے, تو جنت میں حاجت ہی نہیں ہے. اگر تجھے نہیں ہے تو میرے پیغمبر کو بھی نہیں ہے, اگر تجھے نہیں ہے تو ہمارے پیغمبر کو بھی نہیں ہے. میں نے کہا کوئی حاجت نہیں ہے. پھر توجہ کا سوال آ گیا. دوسرا نمبر 9 یہ کہنے لگا اور یہ نبی پاک کو قبر میں حیات ملی ہے. ہم نے کہا جی ملی ہے. کہتے ہیں موت کے بعد ملی ہے. میں نے کہا موت کے بعد ملی ہے. ہمارے تمہیں فوراً دے گا, بتاؤ کتنے منٹ بعد ملی ہے, کتنے سیکنڈ بعد ملی ہے, ارے کتنی دیر بعد ملی ہے. تم نے فوراً مماتی سے کہنا ہے. میں نے بھی پوچھا یار تو یہ بتا, تو ماں کے پیٹ میں مردہ تھا یا زندہ؟ کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں. میں تو بالکل زندہ تھا. میں نے کہا تو زندگی روح کے ساتھ ملی یا بغیر روح کے؟ کہتے روح کے ساتھ ملی ہے. میں نے کہا جب تیرے ماں کے پیٹ میں تیرے جسم میں روح آئی تھی تجھے پتا ہے؟ کہتے جی نہیں پتا. میں نے کہا تجھے اپنی روح کا نہیں پتا, مجھے اپنی روح کا نہیں پتا کب آئی ہے, تو نبی کی روح کب آئی ہے کون بتائے گا؟ ہمارے اندر اپنے جسم میں روح آئی تو نہیں پتا چلا, تو نبی پاک کی جسم میں روح آئی تو نہیں پتا چلا. ہماری حیات ملی ہے, ہم نے تب بھی مانا ہے. نبی کی حیات ملی ہے تب بھی مانا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ میری اور تیری حیات پیٹ میں معلوم ہوتی ہے, ارے مشاہدہ سے, اور نبی کی حیات آتی ہے ارے محسوس سے. مشاہدے میں دھوکہ ہو سکتا ہے لیکن پیغمبر کے فرمان میں دھوکہ نہیں ہو سکتا. پیغمبر کے فرمان میں دھوکہ نہیں ہو سکتا. توجہ, جب حوصلہ دینے لگا, جب حوصلہ نمبر 10 آ گیا, مجھے کہتے ہیں یار 2 زندگیاں تو 3 مانتے ہیں. میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں ربنا امتنا نسلتین واحییتنا نسلتین, اللہ تم نے 2 زندگیاں دی ہیں, ہمیں 2 روزے دی ہیں. اگر قبر کی مان لے یہ تو 4 بن جائیں گی, 3 بن جائیں گی. میں نے کہا نہیں یہ 2 ہی رہیں گی. کہتے ہیں جی وہ کیسے؟ میں نے کہا تم یہ بتاؤ, قرآن کہتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. یہ بتاؤ یہ جو اللہ نے یحییکم کہا یہ کہاں پر تھا؟ کہتے ہیں دنیا میں زندگی ملتی ہے. میں نے کہا بندے کی دنیا یہ ماں کے پیٹ سے, یہ ماں کے پیٹ کے بعد شروع ہوتی ہے. کہتے ہیں ماں کے پیٹ کے بعد شروع ہوتی ہے. میں نے کہا جو ماں کے پیٹ میں زندگی ملی ہے اگر اس کو حیات مانو گے تو پھر حیات تو 3 ہو جائیں گی. کہتے ہیں جی نہیں حیاتیں تو 2 رہیں گی. تو میں نے کہا ماں کے پیٹ میں ہم تو زندہ ہوتے ہیں, اگر مماتی مدعا تو میرے پیغام میں نہیں ہے, ہمیں تو حیات تو ہم ہی ملتی ہے. کہتے ہیں جی ہمیں بھی ملتی ہے. میں نے کہا میرا دوست توجہ کرنا, ایک حیات وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ملی ہے اور ایک حیات وہ ہے جو ماں کے پیٹ کے بعد ملی ہے. اور ایک حیات وہ ہے جو قبر کے پیٹ میں ملی ہے اور ایک حیات وہ ہے جو حشر میں قبر کے پیٹ کے بعد ملے گی. ہم کہتے ہیں ایک حیات وہ جو نظر آتی ہے اور ایک حیات وہ جو نظر نہیں آتی. جو حیات نظر آئے اسے حیات ظاہری کہتے ہیں, جو نظر نہ آئے اسے حیات مخفی کہتے ہیں. ربنا امتنا
नफ़लतैन व हयैत नफ़लतैन, अरे यहाँ दो हयातें वो हैं जो ज़ाहिरन नजर आएगी और दो हयातें वो हैं जो नजर नहीं आती मगर मख्फी है। एक हयात माँ के पेट वाली है और एक हयात माँ के पेट वाली है और एक हयात कब्र के पेट वाली है। हम हयात माँ के पेट वाली भी मानते हैं और हयात कब्र के पेट वाली भी मानते हैं। नाराए तकबीर, जिंदा हयातुन नबी, जिंदा हयातुन नबी, जिंदाबाद इलियास कुमन साहब, जिंदाबाद। देखो कौसला नंबर 11 कहता है नबी पाक कब्र में जिंदा है। मैंने कहा जी कब्र में जिंदा है, फौरन सवाल आ गया, अच्छा मौलाना तुम ये बताओ ना, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में जिंदा है तो वो सांस भी लेते होंगे? मैंने कहा जी हाँ। कहता है अभी कब्र में घुट जाता है, सांस कैसे लेता है? मैंने कहा तू ये बता, तू माँ के पेट में जिंदा था? कहता है जिंदा रहा हूँ। मैंने कहा तू सांस लेता था? कहता है जी हाँ। मैंने कहा तू माँ के पेट में जिंदा था, तेरा सांस नहीं घुट गया? नहीं समझे? तो माँ से डेढ़ जिंदा है तो तेरा सांस नहीं घुट गया? नहीं। मैंने कहा जो अल्लाह माँ के पेट में जिंदा रख सकता है वो अल्लाह कब्र के पेट में भी जिंदा रख सकता है। साथ ही यहाँ भी नहीं घुटता, साथ वहाँ भी नहीं घुटता। कौशल नंबर 12 एक और दोस्त आ गया, कहते हैं दूर कब्र में जिंदा है। मैंने कहा जी हाँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में जिंदा है। कहता अच्छा ये बताओ हजूर की उम्र कितनी है? मैंने कहा 63 साल। कहते जब जिंदा है कब्र में तो फिर 63 साल तो नाना को फिर यूं कहना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये 1430 साल वाले हिजरत वाले भी लगा लो और 63 साल 65 के भी लगा लो तो फिर तो यूं कहना चाहिए कि नबी पाक की उम्र 1500 साल हो गई है तो तुमने 63 साल कैसे कह दिया? मैंने कहा तू ये बता, जो मुनादी पूछे तो मुझसे पूछो, फौरन पूछो और ये जनाब की उम्र कितनी है? तो कह रहे मेरी उम्र तो 35 साल है। तो 35 साल क्यों है? तो माँ के पेट से मुर्दा निकला है। कहता है जिंदा निकलो तो बोला माँ के पेट वाली उम्र भी शामिल करना। कहता है नहीं आदमी माँ के पेट में जिंदा तो होता है लेकिन वो उम्र पूछे तो माँ के पेट वाली उम्र नहीं बताते। मैंने कहा बेटा जिस तरह कोई उम्र पूछे तो माँ के पेट वाली नहीं ना बताते, इसी तरह उम्र पूछे तो कब्र वाली भी नहीं बताते। एक तरह पूछे तो कब्र वाली भी नहीं बताते। मैंने कहा जिस तरह माँ के पेट वाली उम्र मौजूद है लेकिन बताते कोई नहीं है, बिल्कुल इसी तरह अगर कब्र में हयात मिले उम्र मौजूद है लेकिन उस उम्र को उम्र में शामिल नहीं करते। तो मैंने मोटे ये 12 डिकोसले पेश किए हैं जो ममाती के खिलाफ करते हैं। मैंने कहा तुम्हारे डिकोसले थे, हमने जब भी जवाब दिया है, तुमने दलाल दिए, हमने उसका जवाब दिया। तुम्हारे जिम्मे कर्ज है, अभी तो कभी तक तुमने जवाब नहीं दिया। आज मैंने तुम्हारे 12 डिकोसले निकल करके जवाब दिए हैं, तुम 12 डिकोसलों का जवाब भी दे दो ना। गालियां देनी बड़ी आसान है। मैंने शुरू में भी कहा था, मैं आज मौलाना के सामने भी कहता हूँ कि मुझे इस बात में यकीन करे फख्र है हमारे को नौजवान खतीब, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। मेरा दोस्त दलाल की जंग लड़ो, गंदी जबान और बदारी जबान इस्तेमाल न करो। हम बदारी जबान इस्तेमाल करते भी नहीं है, बदारी जबान को पसंद भी नहीं करते, गालियां देते भी नहीं है और गालियां देना पसंद भी नहीं करते। हाँ एक बात जरूर है, अगर हमारे अकाबिर को बुरा कहोगे तो फिर हम जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। अगर तक हमने वो जवाब शुरू नहीं किया वो मुनासिब नहीं है। मैं नंबर 13 आखिरी बात कहने दो, ये टकोसला ये नशीन करना कि जब भी हमारे यहाँ बात चलती है कहते नहीं मुनाजरा, हमने कहा बड़े शौक से करो। मैं कहता हूँ नंबर 12 उन्हें कहते मुनाजरा हमसे करो। मैंने कहा कि तुमसे नहीं करते, अपनी जमात से लिखवा के लाओ। तो फौरन मुनादी कहता है ये कोई कुरान में है कि जमात से लिखवा, कोई हदीस में है कि जमात से लिखवा? भाई अकीदा तुम्हारा भी है, अकीदा हमारा भी है, हमसे करो ना मुनाजरा। मैंने कहा नहीं, अगर अकीदे को फिराने वाला फर्द वाहिद हो तो मुनाजरा फर्द वाहिद से होता है, और अगर अकीदे को फिराने वाली पूरी जमात हो तो फिर मुनाजरा पूरी जमात से होता है। तुम अलाकी का कलाम कर दो, जमात में जमात से निकाल दे। हम से चित्रोड़ी को निकाला है, हमने कभी भी नहीं कहा हम से चित्रोड़ी नाज़ियाला अमीर से लिखवा करता है। हमने कई बार कहा, मैं आज भी अपने इन उलमा की मौजूदगी में कहता हूं, अगर हमसे मुनाजरा हम से चित्रोड़ी करे हम कभी भी नहीं कहेंगे वो अपने इशाअत कभी नाज़िम आला से लिखवाए, क्यों उन्होंने चित्रोड़ी को निकाल के खस कम जहां पाक लिख के अपनी जमात को बजाय इस गम से पाक कर लिया है। इसलिए हमारा कोई मुतालबा नहीं है, अगर कोई तुम्हें भी निकाले और खस कम जहां पाक लिख के इस गम से जमात को साफ कर ले, हम कभी नहीं कहेंगे अमीर से लिखवा कर लो। लेकिन जब तुम्हें अमीर मुबल्लिग लिखे, जब तुम्हारी जमात मुबल्लिग लिखे, फिर हम कहेंगे कि जिस जमात के मुबल्लिग हो उस जमात से मुनाजरा करना है तो लिखवा के लाओ। बाकी क्या गलत है? सही है। और दलील किताब से गलत है।
شیخ القرآن مولانا محمد طاہر حیات و خدمات صفحہ نمبر 260 جماعت کے اصول و ضوابط بیان کی، کہتا ہے کسی مخالف فریق سے منازعہ کی نوبت آئے تو صوبائی امیر کی اجازت ضروری ہوگی، کوئی جماعتی مبلغ بذات خود منازعہ طے کرنے کا مجاز نہ ہوگا۔ بات ٹھیک ہے؟ جو آپ کیوں ہیں توجہ رکھنا، کتاب کا نام کیا مناتا ہے؟ تنقید کی حیات و صفحہ نمبر 200 کیا سن دیا کہ مبلغ مناظرہ کرے تو صوبائی امیر سے لکھوا کر کرے۔ صوبائی امیر قاضی صفت اللہ صاحب ہے، حضرت لکھ دے ہمارے مناظر ہیں، ہم تمہارا شوق کے اجزاء سے بھی پورا کرتے ہیں۔ میں تو حضرت کیا ہے، حضرت قاضی صاحب کیا ہے، حضرت لکھ دے ہم شوق پورا کر دیں گے، لکھواؤ نا۔ للکار ہے شیر کی للکار ہے، للکار ہے شیر کی للکار ہے۔ توجہ، اور میں نے کہا جماعتی نظم کی اصول کی پابندی کتنی ضروری ہے مولانا؟ چار اصول کے ساتھ نام کرواتا ہوں، میں کہتا ہوں کتنی جماعت کی پابندی کرواتی ہوں، پابندی دے دو۔ ارشاد و توحید کے مبلغ کے لیے پابندی کتنی ضروری ہے، برقی کتنی ضروری ہے۔ آپ پریشان ہوتے ہیں تو تمہیں کہتے ہیں قرآن نہیں مان، میں ایک بات پتہ کہہ رہا ہوں، ہمارے ساتھ کہ تمہیں کہتے ہیں قرآن کے منکر نہیں، میں نہیں، وہ ارشاد کے نظم کی پابندی نہ کرنے والے کو اللہ رسول کا نافرمان کہتے ہیں۔ تم سمجھتے ہمیں اس لیے کہتے ہیں کہ ہم قرآن نہیں مانتے، کہتے ہیں جماعت کے نظم اور اصولوں کی خلاف ورزی، اس کے نظم کو توڑنا محض یہ معنی نہیں رکھتا کہ آدمی نے ایک پارٹی یا تنظیم کے اصول اور نظم کی خلاف ورزی کی ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے فقط اپنے عقیدے میں جس کام کو اللہ کا کام سمجھا تھا اس کو جان بوجھ کر خراب کیا، اور یہ اللہ رسول کی نافرمانی کے مترادف ہوگا۔ اگر ارشاد کا مبلغ امیر کی اجازت کے بغیر مناظرہ کرے گا، جماعت کا اصول ٹوٹے گا، اللہ رسول کا نافرمان ہوگا۔ ہم نے کہا امیر سے لکھوا لو تاکہ ہمیں بھی خوشی ہو جائے اور تم اللہ رسول کے نافرمان بھی نہ بنو۔ مجھے ایک بات یاد ہے، حضرت بخاری فرماتے تھے کہ لوگ اہل حدیثوں کو امام شافعی کا درجہ دیتے ہیں اور اہل حدیث خود کو نبی کا درجہ دیتے ہیں۔ ہمیں اس وقت تو بچپن تھا، اب بات سمجھ آتی ہے، مطلب کیا؟ اہل حدیث کی بات نہ ماننا کیا کہتے تم نبی کی بات نہیں مانتے، اور ہمارے حضرات کہتے ہیں اہل حدیث کا درجہ بھائی اگر وہ رفع جان گے تو امام شافعی بھی کرتے ہیں، امام شافعی کا رفع جان الگ ہے، غیر مقلدین کا الگ ہے۔ یہ بحث اس وقت میرے موضوع کے نہیں ہے، میں اس کو مستقل بیانات کرتا ہوں کہ دونوں رفع جان میں فرق کیا ہے، ان کے بارے میں فرق کیا ہے۔ توجہ رکھنا، ہم تو ان کے بارے میں کہتے تھے، آج ان ہمیں پتہ چلا کہ اگر جماعت کے نظم کی پابندی نہیں کرتا وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا۔ آخری کے دوستہ میں اسی میں دکھا آخری یہاں گزرا والا ایک جگہ کی گفتگو ہوئی مواتی آ گئی، 5 سال اکٹھے ہو، اجمیر المدارس کا بیان تھا، نشہرہ بدکا 5-10 اکٹھے ہو، کسی مناظرہ کرنا ہے، کتاب لو، مناظرہ کس پہ کرنا ہے؟ کہتا ہے قرآن حدیث سے کرنا ہے۔ میں نے کہا تم غیر مقلد ہو؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کون ہو؟ حنفی۔ میں نے کہا حنفی قرآن حدیث نے، حنفی تو 4 دلائل دیتے ہیں، قرآن سنت اجماع ہو، صرف قرآن حدیث کی بات تو غیر مقلد کرے، تم کیوں کرتے ہو؟ کہتا ہے چلو یہ 4 سے کر لو۔ میں نے کہا تم دیوبندی ہو؟ کہتا ہے جی ہاں۔ تو میں نے کہا توجہ کرنا، قرآن حدیث ہم بھی کہتے ہیں، اہل حدیث بھی کہتا ہے، حنفی ہم بھی کہتے ہیں، مولوی بھی کہتا ہے، تشریحات میں اختلاف ہے ہاں، اور آگے دیوبندی ہم بھی کہتے ہیں، مراتی بھی کہتے ہیں۔ اب اگر جھگڑا اہل حدیث سے ہو تو وہ کہے گا قرآن حدیث کی بات کرو، ہم کس کی بات کریں گے؟ قرآن حدیث کی۔ اگر جھگڑا بریلوی سے ہو، وہ کہتا ہے میں حنفی، ہم کہتے ہیں ہم حنفی، تو پھر بات کیسی ہوگی؟ احناف نے کیا لکھا ہے؟ احناف ہمارے یہاں بھی افاقی اور بریلوی کیا افاقی؟ میں اس کے آداب سے کہتا ہوں بریلویت سے بحث پڑ جائے، قرآن و حدیث پڑھنے کی بجائے احناف کی بات کرو، یا وہ کہہ دے میں احناف کو افاقی نہیں مانتا تو پھر بات قرآن و حدیث سے ہوگی، جب افاقی مانتا ہے تو پھر بات احناف کے مذہب سے ہوگی۔ اچھا ان سے جھگڑا گیا، وہ کہتا ہے ہم دیوبندی اور ہم کہتے ہیں یہی ہے، وہ کہتا ہے جی یہ بناسپتی دیوبندی، 2 نمبر دیوبندی، جامی دیوبندی، بریلوی جیسا دیوبندی، سارے القاب ہمیں دیتے ہو، ہم نے لقب
تمہیں کبھی نہیں دیے. ہم ایک ہی بات کہہ رہے تم جو بندی ہی نہیں ہو. نہ ڈالی ہے نہ بناسپتی یا گالی دیکھتے ہی نہیں. ہاں ہم نے کہا تم جو بندی کی توجہ کرنا. میں آج آپ سے بھی کہتا ہوں, اشاعت والے کہتے ہیں ہم جو بندی اور ہم کہتے ہیں توجہ. اگر مناظرہ کرنا ہو ہم نے کہا کہ یوں کرو کہ جن مسائل کے ہمارا آپ کا اختلاف ہے, نمبر 1 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ دنیا والے جسد سے, آپ کہتے ہیں دنیا والے جسد سے زندہ نہیں ہے. نمبر 2 قبر پہ صلاۃ و سلام پڑھو خود سنتے ہیں, دور سے پڑھو ملائکہ پہنچاتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہ خود سنتے ہیں نہ دور سے ملائکہ حضور کو پہنچاتے ہیں. نمبر 3 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کہو حضور آپ ہماری شفاعت کریں. ہم کہتے ہیں جائز ہے, تم کہتے ہو ناجائز ہے. نمبر 4 اللہ پیغمبر کے وسیلے سے فلاں کام فرما دے. ہم کہتے ہیں جائز ہے, آپ کہتے ہو ناجائز ہے. یہ جو اختلافی مسائل ہے اس میں تم اپنا موقف لکھو, ہم اپنا موقف لکھیں. ایک صورت تو یہ ہے اکابر علماء دیوبند کی عبارات پیش کرو. اگر اکابر علماء دیوبند کی عبارات تمہاری تائید کرے تم دیوبندی, ہماری تائید کرے تو توجہ کرو. یا موجودہ دارالعلوم دیوبند میں دونوں گروہ عقیدے لکھ کر بھیج دیں. اگر دیوبند والے ہمارے عقائد کو دیوبند والا کہہ دے ہم دیوبندی, تمہارے عقائد کو کہہ دے تو تم. توجہ ہے ساتھی کہتے ہیں کیوں؟ جب مجھ سے مشاہدہ فرقہ باقی تو 5 جماعتی ہے, مولوی شفقت 1, مولوی شاہد اللہ 2, سیف اللہ خان کی 3 اور حافظ آباد کے شہاب الدین خالدی 4, ایک حافظ آباد کے تارک کی نادا باجوہ نے سبرود ہے تو میں جان رہا ہوں نہیں تارک یہ 5 تھے. میں نے کہا ایک متکلم کیا کرے, کہہ رہے مولانا تارک متکلم ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا مناظرہ دیوبند سے ہوگا توجہ کرنا. کہتے ہیں قرآن حدیث سے بھاگتے ہیں. میں یہ موقف اچھی طرح سمجھو تاکہ آئندہ تمہیں حوصلہ نہ دے سکے. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ, تم کہتے ہو ہم دیوبندی, میں کہتا ہوں ہم دیوبندی, تو دونوں دیوبند کی طرف نسبت کرتے ہیں. کہتے ہیں جی ہاں. میں بھی کہتا ہوں دیوبند کے عقائد قرآن و سنت کے مطابق ہے, آپ بھی کہتے ہیں دیوبند کے عقائد قرآن و سنت کے. 2 باتوں میں اتفاق ہے, اختلاف کس میں ہے؟ میں کہتا ہوں یہ عقیدہ دیوبند کا, آپ کہتے ہیں یہ عقیدہ دیوبند کا, لیکن اس میں دونوں کا اتفاق ہے دیوبند کے عقائد قرآن و سنت کے. اگر آپ والے عقائد دیوبند والے ثابت ہو جائیں تو میں نے پہلے مان لیا قرآن و سنت کے مطابق ہے. اگر میرے دیوبند والے عقائد ثابت ہو جائے تو آپ نے مانا کہ دیوبند کے عقائد قرآن و سنت کے مطابق ہے. تو کہتے ہیں قرآن حدیث سے دوڑتے ہیں. میں نے کہا کہ تمہارے گھر کی کتاب سے پیش کرنے لگا کہ یہ طرز میرا نہیں ہے, تمہارے اکابر کا ہے. یہ میرے پاس شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنپیری حیات و خدمات, اس کے صفحہ نمبر 182 مولانا نے وہی بات تعریف فرمائی ہے جو بات میں کہتا ہوں. حضرت کے مناظرے کے حوالے سے لکھا کہ مولانا طاہر پنپیر جب مناظرہ فرماتے ان کا طرز یہ تھا کہ ایسی بات کو ثابت بناتے کہ جس سے فریق مخالف نہ دوڑتا. کہتے ہیں مولانا سعید اللہ موزد کالو خان ایک مناظرے کا طرح لکھا ہے, کالو خان حضرت شیخ کی آمد پر مناظرہ طے کر گیا. مولانا طاہر پنپیر فریقین ہمارے محلہ بازار خیر کی مسجد میں جمع ہوئے, طے پایا کہ تمام متنازع امور پر بحث ہوگی. میں بھی یہ کہتا ہوں تمام متنازع. فریق ثانی کی طرف سے جامع مسجد کے خطیب مولانا عبد القیوم مناظر مقرر ہوئے. شیخ نے خطیب صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ فاضل دیوبند ہوں. فاضل شیخ نے فرمایا الحمدللہ پھر تو ہمارا فیصلہ آسان ہو گیا. ہم دونوں دیوبندی, ہمارے قابل علماء دیوبند ہمارے ثالث ہوں گے. ہم دونوں دیوبندی, ہمارے قابل علماء دیوبند ہمارے, کیونکہ خطیب صاحب آپ علماء دیوبند کے فتاوی کو تسلیم کریں گے نا. خطیب صاحب نے کہا کہ کیوں نہیں, وہ ہمارے استاد ہیں. سب سے پہلے اسقاط اور بحث ہوئی. خطیب صاحب نے شامی کا حوالہ دیا,
شیخ نے فرمایا علامہ شامی حضرت گنگوئی کا ہم اثر ہیں، حضرت گنگوئی ہمارے استاد ہیں، استاد کا ہاتھ فائد ہوتا ہے۔ آپ نے فتاوی شیعہ نکال کر جرگا کے سردار کے ہاتھ میں پکڑا دی اور کہا پڑھو۔ اس نے پڑھ کر سنایا کہ الہ اسقاط کا مولویوں کا زنا اور بدعت ہے۔ خطیب صاحب نے تسلیم کر دیا کہ اس کو سب بدعت کہتے ہیں۔ میں نے کہا جب پنج پیر میں منازعہ ہو، سرحد میں ہو، اور اگر کوئی دیوبند کہہ کے دیوبند کے اوپر غلط الزام لگائے تو تم نے کہا جی چونکہ خود کو دیوبندی کہتے ہیں دیوبند کی کتب کو ثالث مان لو، تو میں بھی گجرانوالہ میں کہتا ہوں ہم کہتے ہیں اتحاد اہل سنت والجماعت کے عقائد دیوبند کے، تم نے کہا اشاعت توحید کے عقائد دیوبند کے۔ چلیے دیوبند پہ فیصلہ کر لیں، اگر دیوبند والے ہمارے عقیدے کو مان لے تو ہم دیوبندی، تمہارے عقیدے کو مان لے تو تم دیوبندی، ایک فیصلہ تو ہو جائے کہ دونوں میں سے دیوبندی کون ہے۔ کیوں؟ جب ہماری گفتگو ہو ہم کہتے ہیں کہ نیم غیر مقلد سے گفتگو ہے دیوبند سے نہیں ہے، اور تم کہتے ہو بریلویوں سے گفتگو ہے دیوبند سے نہیں ہے، تم ہمیں بریلوی کو ہم تمہیں نیم غیر مقلد کے ہیں، تو پہلے یہ فیصلہ کر لیں دیوبند کون ہے۔ تو میں آج پھر کہہ چلا ہوں، نمبر 1 اپنے امیر کو نام اعلیٰ سے لکھوا لو، نمبر 2 عقائد میں بیعت کر لو، علماء دیوبند کی کتب سامنے رکھ لو، اگر تمہارے عقیدے علماء دیوبند کی کتابوں ثابت ہو جائیں ہم تمہیں دیوبندی مان لیں، اگر ہمارے عقیدے ثابت ہو جائے تم ہمیں دیوبندی مان لو۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو علماء دیوبند کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ بولیے ٹھیک ہے غلط ہے؟ یہ تو میں نے جواب دے چکا ہوں، لیکن بھی چیک دینے والے اس بات پر غور فرمائیں، اس کا پہلے کہ جواب آ تو نہیں گیا۔ بعض لوگوں نے چیک لے کے رکھی ہوتی ہے تو سن دیں گے، کیونکہ سنن آتے نہیں نا، وہ سنن وہ تو سننے کے لیے آتے نہیں، وہ تو آتے چیک دینے کے لیے، ان کا تو عقیدہ کہ سننا ہے ہی نہیں۔ اب دیکھو چیک آ گئی، کہہ رہے انہا کا میت انہا میت تم بے شک تو مردہ ہے علیہ اسمہ، اور وہ بھی مردہ ہے بات دکھا دیجئے، باتیں کیا گئے نہیں۔ سید توصیف فرمان سے حدیث کے سعودی عرب سے مولانا مطارق جمیل صاحب کی سیدھی نکالی جائے جس پر مولانا شریف بدعتی کا الزام لگا وضاحت ہے۔ توصیف فرمان راشدی کا 3 گھنٹے میں اس کے مغلظات کا میں نے تفصیلاً جواب دیا ہے، بالکل اس طرح ٹو دی پوائنٹ کلک وائز جواب دیا ہے۔ میں سب سے کہتا ہوں افسوس یہ ہے کہ تم ہمیں نہیں سنتے غیروں کو سنتے، ہمیں نہیں سنتے غیروں کو سنتے۔ اگر ہمیں سنتے ہوتے نا تو میں نے 6 گھنٹے کی ویڈیو سیریز میں کلپ وائز جواب میراج لبانی اور توصیف الرحمان کا دیا ہے، اور آج تک اس کے جوابات نہیں آئے۔ یہ ان سے پوچھو کہ ہمارے مولانا نے جواب دیے تو تم اس کے جواب کیوں نہیں دیتے؟ لیکن آپ ہماری باتیں نہیں نہ سنتے، ان کی ہمیں سناتے ہیں۔ توصیف الرحمان کا 3 گھنٹے کے میں نے کلپ وائز جوابات دیے ہیں، آپ ہمارے گھر نہ آنا چاہیں تو آپ اٹھائیں الاتحاد ڈاٹ کو آپ وہاں پہ آتے، اور اسی طرح آپ یوٹیوب پہ آ جائیں، الاتحاد ڈائریکٹلی پر آ جائیں، آپ یوٹیوب پہ آئیں تو آپ اس کے جوابات مل جائیں۔ پھر بھی نہ ملے تو مولانا شاہنواز مفتی صاحب سے رابطہ کر لیں، مولانا ریاض چنگی ہمارے گجرانوالہ کے امیر ہیں، ان سے رابطہ کروا لیں، ان کے لیے مبارک سیکھیں۔ قرآن و سنت سے استدلال کو دکھانا کیا جائز ہے؟ ڈھکوسلا کہنا۔ میں نے قرآن و سنت کو ڈھکوسلا نہیں کہا، میں نے کہا قرآن و سنت سے وہ استدلال کرتے ہیں وہ ڈھکوسلا ہے۔ ایک ہے قرآن کو علیہ باللہ دیکھیں اچھا ہوا کہ کہا گئی قرآن و سنت نہیں، جو قرآن و سنت سے تم غلط طریقے کار اختیار کرتے ہو اس غلط طرز کا نام ڈھکوسلا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں مثال دی تھی کہ باپے نے کہا تھا کہ دنوں 1.5 گز لمبا 5 نہیں گھستا، 1 فٹ کا ہاتھ اس ہے۔ یہ جو طرز باپے نے اختیار کیا وہ طرز ڈھکوسلا ہے۔ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کا ضروریات دین سے ہے، بعض عقائد وہ ہیں جو ضروریات اسلام سے ہے جس کا منکر کافر ہے، اور بعض عقائد وہ جو ضروریات اہل سنت سے ہے کہ جس کا منکر مبتدع فی العقیدہ ہے، اور مبتدع فی العقیدہ مبتدع فی العمل سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ ہم مماتیوں کو کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز مکروہ تعلیمی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے مبتدع فی العمل، خود مبتدع فی العمل ہے، 3 اور 40واں یہ عملی بدعات ہے، اور ایک ہے مبتدع فی العقیدہ۔ مبتدع فی العقیدہ مبتدع فی العمل سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر مبتدع فی العمل کے پیچھے نماز مکروہ ہے تو مبتدع فی العقیدہ کے پیچھے نماز مکروہ تعلیمی ہے۔ اور اس طرح قافلہ حق میں مولانا
خارج ہیں، جو ہم سے بھی خارج ہیں، ان کی پیچھے نماز میں پورے تعلیمی ہے. اور حضرت نے یہاں تک لکھا اگر کوئی میرا مماثل مرید ہو اس کی بیعت ختم ہے، اگر خلیفہ ہو تو خلافت ختم. کمال ہے. عقیدہ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بریلویوں نے جو بدعت کے دروازے کو اگر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مثلا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھیں، اب کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم بھی پگڑی باندھتے ہیں اور پگڑی مرزا قادیانی بھی باندھتا تھا، اس نے جو پگڑی